والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد وقال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالی ہمارے سانے کو اور اس بیٹھنے کو قبول فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کی کامل اصلاح فرمائے. رمضان المبارک کا مہینہ دوسرا عشرہ وہ بھی اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. یعنی 15 دن گزر گئے ہیں رمضان کے. جتنی انسان کو آمد کا انتظار ہوتا ہے، لیکن اس آمد کے بعد پھر وہ وقت جو گزرتا ہے، وہ لمحات جو گزرتے ہیں، چاہے وہ خوشی کے لمحات ہوں، چاہے غم کے لمحات ہوں، چاہے عبادت کے لمحات ہوں، اس کے گزرتے ہوئے انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ گزر گئے. اب دیکھیں 15 دن گزر گئے. 16واں روزہ ہے نا، 15 دن گزر گئے. اب سوچتے ہیں ان 15 دنوں میں ہم نے کیا کیا ہے. یہ حلقہ اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم اپنے گزشتہ ہفتے پر نظر دوڑائیں کہ گزشتہ ہفتہ ہم نے کیسے گزارا اور آئندہ ہم نے کیا کرنا ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے اس کو پراگریس رپورٹ کہا جاتا ہے. یعنی اپنے اس ہفتے کی پوری روداد سنانی ہے، گویا کارگزاری سنانی ہے کہ ہفتہ گزرا کیسے. تو سوچیں کیسے گزرا، پہلا دن کیسے گزرا، دوسرا، تیسرا، ایسے 15 دن کس طریقے سے گزرے. گزر تو گئے، لیکن آیا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اطاعت میں، فرما برداری میں، اوامر کی پابندی میں گزریں، یا نواہی میں، غفلت میں، سستی میں، نافرمانی میں گزریں. یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزرے ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہے ہیں، اور اگر نافرمانی اور سستی میں گزرا ہے تو اس پر استغفار کرنا چاہیے. اسی وجہ سے جو دوسرا عشرہ ہے اس کی خاص دعا کیا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یعنی اس میں استغفار کی کثرت ہو. رحمت کا عشرہ گزر گیا، مغفرت کا جاری ہے، اور پھر اس کے بعد آخری جس پر نتیجہ مرتب ہوگا وہ ہے عتق من النار، آگ سے خلاصی. تو ذرا آگ سے خلاصی تب ہوگی کہ جب رحمت کے عشرے سے کچھ انسان نے اپنے لیے لیا ہوگا، اور پھر اس کے بعد وہ مغفرت کے قابل بن چکا ہوگا. یعنی ایسا عمل کرے، اتنا عمل کرے اخلاص اور للہیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی بخشش کا فیصلہ ہو جائے. اور ظاہر ہے جب بخشش کا فیصلہ ہوگا تو پھر آخر میں اللہ تعالیٰ اس کو براءت عطا فرما دے گا. یعنی علی الاعلان، سب کے سامنے، یا یہ سمجھے کہ نتیجہ واضح ہو جائے گا، اعلان ہو جائے گا کہ اس شخص کو ہم نے رمضان کی برکت سے جہنم سے آزادی نصیب فرما دی. تو طلب ہماری یہی ہے، مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو اور گناہوں کی معافی تلافی ہو جائے اور مغفرت ہو جائے اور جنت کے مستحق بن جائے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ خاص مہینہ ہمیں عطا فرما دیا. گاہے بگاہے ایسے اوقات آتے ہیں، ایسے ایام آتے ہیں کہ اس میں انسان اگر عبادت کر لے تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی جلد اس کو حاصل ہو جاتی ہے. ان ایام میں
اور ان اوقات میں ایک وقت، ایک زمانہ اور ایک عبادت وہ روزے کی عبادت ہے کہ ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے کہ جو کچھ تم نے کیا 11 مہینے میں اس کا ازالہ تم اس ایک مہینے میں کر سکتے ہو اگر تم چاہو، اور تمہارے لیے عمل کو میں نے آسان بھی کر دیا ہے، نیکی تمہارے لیے آسان بھی کر دی ہے۔ کیسے آسان کر دی؟ کہ تمہارے سرکش دشمن کو، شیاطین کو، شیطان کو اور اس کی ذریت کو میں نے قید کر دیا ہے، سمندر میں پھینک دیا ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے عمل کرتے ہو یا نہیں۔ 11 مہینے تو انسان اس شکوے میں گزار دیتا ہے کہ نفس ساتھ لگا ہوا ہے، جی نفس تو اب بھی ہے، شیطان ساتھ لگا ہوا ہے، جی نہیں چھوڑ رہا عمل کے لیے۔ لیکن اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بند کر دیا ہے، اور ہر سرکش شیطان پر اللہ تعالیٰ نے 7 فرشتے مقرر کر دیے ہیں کہ کہیں یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اعمال میں رخنہ نہ ڈال دے، ان کو پھر گناہوں کی طرف نہ لے آئے۔ یہ اعزاز ہے مومن کا اور اس امت کا، ورنہ فرشتے کو جکڑنے کے لیے ایک فرشتہ بھی کافی تھا، لیکن ہر سرکش کے ساتھ 7 فرشتے متعین کر دیے۔ یعنی جتنے بھی سرکش شیاطین ہیں، شیطان تو سب کا سرغنہ ہے، سب کا باپ ہے، اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں، یعنی جتنے بھی شیاطین ہیں، ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے مستقل 7 فرشتے مقرر کیے۔ اس کے باوجود بھی انسان عمل نہ کرے تو پھر اس کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، یعنی کوئی بہانہ، کوئی ہیلہ، کوئی عذر انسان نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے راہ بالکل ہموار کر دی ہے، حالات سازگار ہو گئے ہیں، ماحول اس کے لیے سازگار ہے، عمل کرنا چاہے تو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اور اگر نہ کرنا چاہے تو باوجود اچھے ماحول کے بھی انسان محروم رہ جاتا ہے۔ تو گویا یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سازگار ماحول خود فراہم کیا، اور پھر حکم بھی دے دیا کہ عمل کرو، اس پر تمہیں خوشنودی بھی حاصل ہوگی، تمہیں جنت کا مستحق کر دوں گا، نعمائے جنت تمہارے لیے تیار ہیں۔ گویا ایسے سمجھے کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو انسان کے لیے مسخر کر دیا بالفعل۔ مثلا جو عرش کے اٹھانے والے فرشتے ہیں ان کو بھی حکم ہے کہ اپنی عبادت کو چھوڑ دو اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں پر آمین کے لیے موجود رہو۔ اسی طرح باقی فرشتوں کو بھی کہ تم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اعمال پر نظر کرنی ہے، ان کی دعاؤں پر تم نے نظر کرنی ہے، ان کی دعاؤں پر آمین کہنا ہے، ان کے کھانے پر ان پر رحمت بھیجنی ہے، ان کے لیے دعائیں کرنی ہے، استغفار کر رہا ہے۔ تو انسان خود بھی کرے لیکن 7 فرشتے بھی شامل ہو جائیں گے نا۔ دیکھیں 5 خصوصیات بیان کی گئی ہے نا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 خصوصیات عطا فرمائی گئیں، 5 خاص چیزیں مجھے عطا کی گئی ہیں جو کسی کو نہیں دی گئی۔ ایک اس میں یہ ہے کہ فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، پھر مزید یہ کہ بحر و بر میں جتنے بھی حشرات ہیں، خصوصاً مچھلیاں ہیں، وہ بھی اس انسان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، بخشش کرتے ہیں۔ یعنی ہر چیز انسان کے تابع ہے، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا پہننا، اس کا چلنا، ساری چیزیں اس کے تابع ہیں گویا۔ اب دیکھیں یہ حدیث بیان کی تھی نا تفصیلاً، صرف مرور میں نے کہا تاکہ آپ کو یاد دہانی ہو جائے کہ دیکھو انسان جوتا پہنتا ہے نا، اب یہ ہماری ضرورت ہے، اس کا عبادت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے براہ راست۔ ہاں اس معنی میں ہے کہ ہم جوتا پہن کر مسجد کی طرف جاتے ہیں، اچھے کام کے لیے نکلتے ہیں، نیکی کے ارادے سے جو ہے نا نکلتے ہیں، اپنی جو ہے نا معاش کے لیے نکلتے ہیں، ظاہر ہے جوتا پہننا ہماری مجبوری ہے۔ تو فرمائے کہ اس مہینے میں وہ جوتا بھی انسان کے لیے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ تو اس کو پل صراط پر ثابت قدم رکھ۔ یعنی جوتا ایسے سمجھے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جس کو کچھ درجہ نہیں دیا جاتا کہ بھائی جوتا ہی ہے، پہننے کی چیز ہے، لیکن وہ بھی انسان کے لیے دعا گو ہے۔ اب دیکھیں ہم وضو کرتے ہیں، چاہے براہ راست جو ہے نا ٹوٹی سے وضو کر لیں، نلکے سے وضو کر لیں، لوٹے سے وضو کر لیں، تو یہ لوٹا بھی انسان کے لیے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس کے جیسے اس نے مجھے پاک کیا ہے، یا اللہ اس کے گناہوں کی تو تطہیر اس کو نصیب فرما دے، اس کے گناہوں کو تو ختم کر دے، جلا دے۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ہر چیز انسان کے لیے دعا گو ہے۔
جب ہر چیز دعا گو ہے تو انسان ان کی دعائیں لینے کی کوشش کرے، نہ یہ کہ بد دعا کا مستحق بنے، نہ یہ کہ بد دعا کا مستحق بنے۔ کل کی بات ہے، ایک مہمان آیا تھا ادھر، کسی کا پوچھنے کے لیے آیا تھا، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس مہینے میں بھی ہم جو رہتے ہیں غافل ہیں۔ روزہ اس نے رکھا، یقیناً روزہ مسلمان رکھتے ہیں عمومی طور پر، لیکن ساتھ جو باقی عبادات ہیں اس کا اہتمام نہیں ہے۔ مثلا اس محتم بشان مہینے میں اس میں بھی ہم فرائض کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو وہ دوست آیا، مہمان تھا، چونکہ اب نہیں جانتے، ممکن ہے بیٹھا بھی ہو تو اس کو ہی پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، تو وہ ادھر آیا، باہر میں کھڑا تھا کہ جی فلاں آدمی سے ملنا ہے۔ تو میں نے کہا تم آ گئے ہو کہ ہاں جی آ گئے۔ میں نے کہا ایسے کرو نماز پڑھ لو۔ مجھے پتہ تھا کہ اس سے نہیں پڑھی ہے، اندازہ ہو گیا مجھے۔ اس نے کہا میں تو پڑھ کے آیا ہوں۔ میں نے کہا کدھر کے؟ میں گھر میں، اور اس کا گھر خانقاہ سے تقریباً 25 منٹ کے فاصلے پر ہے، پیدل اگر جائے، وہ آیا تھا پیدل۔ تو میں نے کہا یار 25 منٹ میں تو ہم نے گھر سے جو ہے نا 25 منٹ میں کھا پی کر ابھی اوپر آئے ہیں، آپ نے نماز پڑھی، تو آپ نے 25 منٹ میں کھانا بھی کھا لیا، یعنی افطاری بھی کر لی، پھر ظاہر کھانا بھی کھا لیا، پھر نماز بھی پڑھ لی، پھر ادھر بھی پہنچائے۔ میں نے کہا تو تم سے بڑا ولی یہی نہیں کوئی، اتنے بڑے بزرگ ہو۔ تو میں نے چونکہ ذرا بے تکلفی تھی، تھا بھی عمر میں چھوٹا، تو میں نے ہاتھ سے پکڑا اور سامنے اس کو بٹھایا۔ میں نے کہا جاؤ وضو کرو۔ پھر اس کے بعد اس نے نماز پڑھی ہے۔ وہ بھی میرے کہنے پہ ادھر آ گیا، وہ بھی مجھے بھی کوستا ہوگا اور اپنے آپ کو بھی گالیاں دیتا ہوگا، کس نے کہا تھا تمہیں آنے کا، اس آدمی کی ملاقات کے لیے تم جاؤ۔ اب دیکھیں اس حد تک میں نے کہا دیکھو سارا دن تم بھوکا پیاسے رہے، مشکل کام ہے نا، سارا دن بھوک پیاس برداشت کرنا اور اپنی خواہشات کو ختم کرنا۔ شادی شدہ ہے تو ظاہر ہے عورت کے قریب نہیں جا سکتا، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا۔ میں نے کہا اتنا بڑا عمل تم نے کیا، دیکھو تقریباً یعنی آج کل 4 بجے 4:15 سے لے کر 6:30 تک کتنے گھنٹے بن جاتے ہیں؟ کوئی 14 ساڑھے 14 گھنٹے بنتے ہیں۔ میں نے کہا 14-15 گھنٹے تم نے بھوک پیاس میں گزارے اور 5 منٹ کے لیے تم وضو کے اور نماز کے لیے تیار نہیں ہو، تو میں نے کہا تمہیں کیا فائدہ ہوا اس روزے کا؟ تو روزہ تو ہم رکھ لیتے ہیں، بہت سے ایسے شاید کم قسمت ہیں، محروم ہیں کہ وہ اس سے بھی نالاں ہیں، روزے کا اہتمام نہیں کرتے۔ لیکن عمومی طور پر اگر کوئی بے نمازی بھی ہے تو روزے کا اہتمام کرتا ہے، لیکن صرف روزہ رکھ لیا اور ساتھ نمازوں کا اہتمام نہیں ہے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہے نا۔ فرض نماز روزے کے علاوہ بھی فرض ہی ہے، البتہ اگر اس مہینے میں پڑھیں گے تو 1 کے بدلے 70 ملیں گے۔ اب یہ فضیلت بھی اس نے چھوڑ دی۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ ہم اگر روزہ رکھنے ساتھ اور عبادات ان کا بھی جو اہتمام کرنا ہے، تراویح کا اہتمام بھی کرنا ہے، تہجد کا اہتمام بھی کرنا ہے، تلاوت کا اہتمام بھی کرنا ہے، یہ ساری باتیں، اور پھر گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، غیبت سے اپنے آپ کو بچانا ہے، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، گالم گلوچ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ 3 اہم گناہ ہیں رمضان کے، جھوٹ، غیبت، گالم گلوچ۔ ہاں ایک شخص بازار میں پھر رہا ہے تو ظاہر بد نظری بھی کرے گا، عورتیں بھی بازاروں میں نکل آئیں گی، اگر نہیں نکلی تو ابھی سیزن شروع ہو گیا ہے، 15 کے بعد 20 کے بعد پھر جو ہے نا بازار میں آپ کو عورتیں نظر آئیں گی، مرد نہ دارد، مرد نہ ہونے کے برابر ہوں گے، پھر مرد آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ تو چلو اگر جو بازار میں نہیں ہے، اپنے گھر میں ہے یا اپنے محلے میں ہے، تو ان 3 گناہوں سے پھر بھی نہیں چھوٹتا۔ غیبت جو ہے نا اس کا بازار گرم ہے، بیٹھ کے 2 آدمی بس لگ گئے کسی اور کے متعلق، اپنی بات تو ہے نہیں بھائی، اپنے اندر کچھ صفات پیدا کرو، اپنا کچھ تذکرہ کرو، کمال تو یہ ہے نا، نہیں یہ کہ دوسرے کو جو ہے نا بے کمال ظاہر کر جو ہے نا ثابت کرنے کی کوشش میں انسان سارا دن لگا رہے۔ تو اب دیکھو غیبت جو ہے نا خطرناک گناہ ہے، اس وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روزہ تمہاری یہ ڈھال ہے، جب تک تم اس کو پھاڑ نہ ڈالو یہ پھٹ نہ جائے۔ اور پھر خود ہی فرمایا کہ جھوٹ اور غیبت سے انسان کا روزہ پھٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو سوچیں 15 دنوں میں کتنی غیبت کی ہے یا نہیں کی، کتنا جھوٹ بولا ہے یا نہیں بولا، یہ جو ہے نا خود اس کا تقابل کریں، سوچیں، اس پر غور و فکر کریں کہ بھئی میرا روزہ واقعی میرے پاس ہے بھی یا نہیں، ختم ہو گیا ہے۔ اگرچہ دیکھیں بالتفصیل ذکر ہو چکا ہے کہ روزہ ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ حقوق العباد میں قیامت کے دن نہیں دے گا، اتنی بڑی عبادت ہے، لیکن تب اس کا فائدہ ہوگا کہ باقی عبادات کا بھی انسان اہتمام کرے نا، باقی فرائض کا اہتمام بھی کرے۔ تو اس اہتمام کی کوشش کرنی ہے کہ بھئی یہ 14 دن اب جیسے تیسے 15 گزر گئے، آئندہ 14 دن یا 15 دن
قاعدے کے مطابق میرے گزریں، گناہوں سے حفاظت کے ساتھ میرے یہ 15 دن گزرنے چاہیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اطاعت میں، تلاوت میں، ذکر میں گزرنے چاہیے۔ اور اگر کوئی انتہائی سست ہو تو چلو سونے میں گزر جائے، محفوظ تو رہے گا نا۔ سارا دن ایک آدمی سویا رہے تو یہ بہت بہتر ہے اس سے جو 10 منٹ کی تلاوت کر لے اور پھر جو ہے نا 20 منٹ اور 50 منٹ غیبت اور بد نظری میں مبتلا رہے، اس سے یہ سویا وہ بہت بہتر ہے۔ چلو عمل بھی نہیں کیا لیکن گناہ بھی تو نہیں کیا نا، معاملہ برابر سرابر رہا۔ اور اگر تھکن کے بعد تلاوت کی عبادت کر رہا ہے، تھک گیا سو گیا تو یہ بھی اس کے لیے عبادت ہے، یعنی روزہ دار کی نیند جو ہے نا یہ بھی عبادت ہے، اس کی خاموشی یہ تسبیح ہے، خاموش بیٹھا ہوا ہے، بھائی تھوڑا سا یار دمہ کر لوں، تھک گیا ہوں تلاوت سے یا نوافل سے، چلو تھوڑا سا ویسے بیٹھ گیا، یہ بھی فرمایا اس کے لیے تسبیح کے برابر ہے۔ تو بس یہ 14 دن ہے، یہ سیزن ختم ہونے والے، حضرت فرمایا کرتے ہیں سیزن شروع ہو جاتا ہے نا پھر آہستہ آہستہ سیزن اختتام کی طرف جاتا ہے۔ پھلوں کا سیزن ہوتا ہے نا، ابتدا میں ہوتا ہے، پھر زیادہ ہوتا ہے، اچھا بھی ہوتا ہے، پھر آخر میں پھل رہ بھی جائے تو اس میں وہ رس ذائقہ نہیں ہوتا، بیکار ہو جاتا ہے نا۔ کیوں؟ اختتام کی طرف جانے کی دلیل ہے یہ کہ وہی اس پھل کا وقت اب ختم ہو گیا ہے۔ تو ایسے ہی یہ خاص مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، آدھا گزر گیا ہے، بس اب آدھا رہ گیا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ مصمم ارادوں کے گناہ نہیں کروں گا، بس زبان سے تو ہم کہہ دیں گے کہ بالکل نہیں کروں گا، لیکن جب عملی میدان میں اترتے ہیں پھر جو ہمیں یہ بات بھول جاتی ہے۔ تو اس سے پھر بہتر ہے کہ انسان ایسی محفل سے دور رہے، مجالس کا اہتمام کم سے کم کرے، اختلاط کم کر لے۔ اسی وجہ سے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے یہ اللہ کے ولی بننے کا آسمانی نسخہ ہے، ولی بننے کا آسمانی نسخہ اور آسان نسخہ فرمایا کرتے تھے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ کیسے؟ جو لوگ مشائخ کے پاس آتے جاتے ہیں، جو اصلاح کی غرض سے ان کے ساتھ تعلق رکھے ہوئے ہیں اور اپنی اصلاح کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، تو مشائخ عمومی طور پر 4 قسم کے مجاہدات کرواتے ہیں۔ 4 قسم کے مجاہدات، کدھر ہے وہ فیض؟ اچھا ٹھیک ہے، 4 قسم کے مجاہدات کرواتے ہیں۔ پہلا مجاہدہ کیا ہے جی؟ پہلا مجاہدہ کیا ہے؟ تقلیل طعام، روٹی کاٹ کھانی ہے، کھانا کم کھانا ہے۔ اب دیکھیں ہم چاہیں یا نہ چاہیں رمضان المبارک میں کھانا کم ہو گیا، ہاں وہ الگ بات ہے کہ ہم حفظ ما تقدم کے طور پر اپنی طرف سے انتہائی زیادہ کھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی تاکہ کوئی کسر نہ رہ جائے، کوئی کون کسر نہ رہے، پھر جو ہے نا دن کو یہ تکلیف نہ ہو کہ دیکھو اگر تم زیادہ کھا لیتے، وقت سے اٹھ جاتے، ذرا اطمینان سے کھا لیتے، تو کوشش اگرچہ ہم کر لیں زیادہ کھانے کی، حرص ہے نا انسان کے اندر، اور ایک معنی میں یہ غم بھی ہے کہ بھائی کہیں مجھے دن کو بھوک نہ لگ جائے، مجھے پیاس نہ لگ جائے، تو چلو زیادہ کھا رہا ہے، کمزور ہے، ظاہر ہے انبیاء اور صلحاء کی شان تو ہماری نہیں ہے نا، وہ طریقہ تو ہمارا نہیں، نہ جو ہے نا ہم ان کے نقش قدم پر اس معنی میں چل سکتے ہیں، جو استعداد ان کی تھی، جو تقوی و طہارت ان کی، جو قوت اور طاقت ہمارے اکابر کی تھی، وہ تو ہمارے اندر نہیں ہے۔ وہ تو بڑے بڑے مجاہدے کیا کرتے تھے، خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ آدھی روٹی کھایا کرتے تھے، بس نیم چپاتے، بس اب جو ہے نیم چپاتے کہاں، چپاتیوں کی بات آ جائے 10-15 لگیں گی گرم گرم، چپاتیوں کی بات کرو، ہاں بڑی روٹی ہو 2 سے کم میں پھر بھی گزارا نہیں ہے، اور ساتھ سالن ہو گیا، پھر ساتھ جو ہے نا اور پھل ہو گیا، پھر ساتھ پکوڑے ہو گئے، اور جو اجناس ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں، اور وہ آدھی روٹی ایک وقت، آدھی دوسری وقت، اور پھر ساتھ جو ہے نا کالی چائے، کالا قہوہ کہتے ہیں اس کو، یہ 1 یا 2 چینک پیا کرتے تھے، اور کسی کے ساتھ ملاقات نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ جو تقریر اور واعظ ہوتا ہے نا یہ موقوف، تقریر، واعظ، تلقین، خط و کتابت، مشورے، بیٹھنا، مجالس، بس یہ موقوف ہو جاتی تھی۔ فرمایا یہ اس کا مہینہ نہیں ہے۔ ہاں جس وقت میں بیٹھ جاؤں تراویح کے بعد، تھوڑا جس وقت میں چائے وغیرہ پیتا ہوں، اس وقت اگر کوئی آ جائے مجھ سے مشورہ کرے تو چلو خیر ہے، کیوں میں ویسے بھی فارغ بیٹھا ہوتا ہوں، تو اس وقت مشورہ بھی کر سکتے ہو، کوئی ذکر اذکار کسی نے لینا ہو تو کر سکتے ہو۔ اتنا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تو بہرحال چلو ہم جو ہے نا اتنا نہیں کر سکتے، لیکن یہ کام تو ہے نا، اگر کوئی اللہ کا ولی بننا چاہے تو اس مہینے کے قاعدے اور ضابطے کے مطابق گزارے۔ تو فرمایا تقلیل طعام،
کھانا کم کھانا ہے. تو اب دیکھو رمضان میں کم ہو گیا نا. صبح آپ کتنا کھا لیں گے؟ اگر عام طور سے کوئی 2 کھاتے تو چلو بہت زور لگائے 3 کھا لے گا. سحری میں 3 کھا لے گا نا. 1 پیالی پیتا ہے تو 2 پیالی پی لے گا. 1 گلاس پانی پیتا ہے تو 2-3 پی لے گا. اس سے زیادہ نہیں ہوگا. 1 2 3 کھجوریں کھا لے گا. پھر سارا دن جو ہے نا پھر اس پر وہ چلتا رہتا ہے. لیکن عام دنوں میں دیکھیں ہم جو ہے نا صبح بھی کھاتے ہیں, پھر 9-10 بجے کی چائے الگ سے ہے, پھر اگر بازار میں کہیں نکل گئے یا کوئی مہمان آ گیا اس کے ساتھ چائے یا پھل وغیرہ وہ الگ سے ہے, پھر دن کا کھانا وہ الگ سے ہے, پھر عصر کی چائے وہ الگ سے ہے, اور پھر شام کا کھانا الگ سے ہے. اس دوران اگر کوئی آ گیا اس کے ساتھ جو بیٹھنا ہے کھانا پینا ہے وہ الگ سے ہے. تو سارا دن انسان کھانے میں لگا دیتا ہے, چل رہا ہے. اور ادھر فرمائے بھئی اگر اللہ کا ولی بننا ہے تو کھانے کو کم کرو. تو اللہ تعالیٰ نے آسمانی نسخہ بھیج دیا کہ تم چاہو یا نہ چاہو میں تم پر خود تقلیل کر رہا ہوں, خود تمہیں گویا مجبور کر رہا ہوں. یہ اضطراری مجاہدہ ہے, لیکن تمہارا یہ اضطراری مجاہدہ تمہارے اختیاری مجاہدے پر سبقت لے جائے گا اگر تم اس کا اہتمام کر لو. تو تقلیل تو عام, کھانا کم کھاؤ تو کم ہو گیا نا. شام کو کتنا کھاتے, ہر ایک کہتا ہے سب کچھ پڑھو نا, چلو ادھر دے ہلکائے ہو ادھر یہ میں سارا کچھ کھاساں, بس ایک کھجور کھانے کی دیر اور 2-3 نوالے لیے نا بس. اب تو شکر یہ کہ وہ موسم جو ہے نا معتدل ہے, پانی شاید ہی کوئی پیتا ہوگا, ورنہ اگر 1 گلاس پانی آپ پی لیں گرمی میں پھر تو کھانے سے بھی رہ گئے. پھر پانی ہے بالکل اس طرح ہو جاتا تک آج جی تراویح میں نہ کھا لگتا جی, پانی زیادہ پی رہے ہیں جی, ترے زیادہ لگی دی ایسی نہیں مر گیا جی. ذرا کٹائیو کاری صاحب سارا ذرا سپیڈ مارے ہو آج ٹاپو ٹاپ جو لے یہ رونا توڑنا تو ختم نہ ہوئے تھے, روزہ ختم ہو جلسی, روزہ ختم ہو جائے گا. یہ رونا دھونا ختم نہیں ہوگا جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ رونا دھونا بیکار ہے. جو بھی ہو یہ 29-30 دن میں نے تراویح بھی پڑھنی ہے, روزہ بھی رکھنا ہے, تو خدا کے بندو بتی بھی خاطر اس کو رکھ لو نا. بتی بھی خاطر اس عبادت کو کر لو. جب تو آنو کرہن کر رہے ہو, بامر مجبوری کھڑے ہو, قاری صاحب کو بھی گالیاں دے رہے ہو, اپنے آپ کو بھی گالیاں دے رہے ہو, تو کیا فائدہ ہوا؟ کھڑے بھی ہو, عبادت میں بھی لگے ہوئے ہو, اور دل مطمئن بھی نہیں ہے, بس اپنے آپ کو کوس رہے ہو. جب پتہ ہے کہ جان نہیں چھوٹتی تو خوشی خوشی کھڑے ہو جاؤ, اچھی طرح استقبال کر لو نا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی تھی ابتداءً نا, کہ جو رمضان کے آنے سے خوش ہو اور جانے پر رنجیدہ ہو جائے تو فرمائے اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے. گویا آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے, اتنا بڑا اجر ہے. لیکن ایک بات ہے کہ روزے کے آنے پر خوشی کسی کو نہیں ہوتی. ہاں عقلاً ہم خوش ہیں کہ اللہ تیری عبادت ہے, تجھ نے اس عبادت کو فرض کیا ہے, اس عبادت کو ہم کریں گے. ورنہ تب ان کوئی خوش ہو سکتا ہے کہ بھئی صبح تو شامی تک میں بوکا پائدہ ہوئے, بالکل میں نے نہ کھانا ہے نہ پینا ہے, تب ان تو کوئی خوش نہیں ہوتا, لیکن عقلاً خوش ہے. تو عقلی خوشی جو ہے نا مطلوب ہے, اور وہ الحمدللہ سب یعنی مومنین کو, مسلمانوں کو یہ چیز حاصل ہے. ورنہ ہم پھر روزہ کیوں رکھتے؟ اگر یہ چیز ہمیں عقلی طور پر پسند نہ ہوتی, ہم مانتے نا, تو روزہ کیوں رکھتے؟ معلوم ہے کہ محبت ہے لیکن صرف عقلی محبت ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے مطلوب عقلی محبت ہے, لیکن اس کے ساتھ اگر تبھی محبت جو ہے نا جڑ جائے, لگ جائے, تو پھر عمل کا کرنا آسان ہو جاتا ہے انسان کے لیے, عمل کا کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور اللہ والوں کی محفل میں, مجالس میں آنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے, حضرت فرمایا کرتے تھے کہ شریعت پر عمل کرنا ہر ایک کے لیے لازم اور ضروری ہے. شریعت کی پاسداری ہر ایک کے لیے لازم اور ضروری ہے. اوامر کا پابند ہر ایک نے ہونا ہے, فرائض واجبات کا اہتمام ہر ایک کرے گا, چاہے کسی بزرگ کے پاس جائے یا نہ جائے, چاہے کسی مدرسے میں وہ پڑھ رہا ہو یا نہ, چاہے وہ کسی مرکز میں جا رہا ہے یا نہیں, وہ تبلیغ کے ساتھ جڑا ہے یا نہیں, لیکن اس پر یہ چیزیں فرض اور لازم ہیں. صرف فرق کیا ہے پھر کہ اللہ والوں کی مجلس میں آنے کے بعد فرمایا کہ یہ جو شریعت ہے یہ انسان کی طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے, کہ اس پر عمل نہ کرنے سے انسان کو بے چینی ہوتی ہے. جرت گل صاحب کو جگاؤ کہ اس سے انسان کو بے چینی ہوتی ہے. عمل نہ کیا نا بے چین, تو یار میری تو نماز رہ گئی, تہجد میری رہ گئی, آج جماعت کی نماز میری رہ گئی, فلاں وقت میں جو ہے نا مثلا سورہ کہف آج پڑھا کرتا تھا, جمعہ کا دن تھا, یار وہ تو مجھ سے رہ گئی, یہ تو بہت برا ہوا. اب دیکھیں اس کو ایک چسکا لگ گیا نا, اب اس کی طبیعت میں ایک چیز جو ہے نا شامل ہو گئی. اور یہ عام ایک ضابطہ اور کلیہ ہے, اصول ہے کہ جو چیز انسان کی طبیعت میں شامل ہو جائے وہ چیز انسان سے نہیں چھوٹتی. اب دیکھیں کھانا ہماری ضرورت ہے, پینا ہماری ضرورت ہے, ہم جو ہے نا کتنے بھی سیر ہوں
لیکن جب کھانے کا وقت ہوتا ہے تو ہر ایک کہتا ہے کہ بھائی کھانا کھا لو، باوجود اس کے کہ دل نہیں ہوتا پھر بھی آتے چلو ایک دون والے چا کرنا، ذرا دل چھوٹا ہو جلسی کہ بھائی میں روٹی کھا کے دینی، تو پھر جو ہے نا بے چینی ہوتی، یار میں تو روٹی نہیں کھا دی، روٹی نہیں کھا دی، تقریر شروع ہوتی ہے ترمتی گا، پھر میں تو نہ کھا دیا تو دیہڑی تھوڑی کھا میں وہاں کھا کے نہیں آنا۔ مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ انسان کی طبیعت کے اندر جو چیز شامل ہو جاتی ہے نا فطرت میں، تو اس کو اگر وہ چیز نہ ملے تو انسان بے چین ہوتا ہے، اگرچہ اس سے موت واقع نہیں ہوتی۔ اب کھانا اگر مثلا جیسے روزے میں ہم جو ہے نا درمیان میں نہیں کھاتے، کچھ نہیں کھاتے، کس کو موت واقع ہوئی ہے؟ ایسے ہی عام دنوں میں اگر ہم کھانا نہ کھائیں کچھ نہیں ہوتا، لیکن طبیعت میں اتنی وہ چیز شامل ہو چکی ہے کہ جب وہ چیز نہ ملے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، یعنی وہ ہماری طبیعت کا جز بن گیا ہے۔ ایسے ہی فرمائے شریعت انسان کی طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے، پھر شریعت پر عمل کرنا دشوار نہیں، عمل نہ کرنا اس کے لیے دشوار ہو جاتا ہے، اور شریعت پر خوشی خوشی اور شوق اور ولولے کے ساتھ انسان عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ والوں کی صحبت کا سب سے بڑا مؤثر جو ہے نا، ایسے سمجھے کہ اقدام سمجھے یا اس کا نتیجہ سمجھے کہ یہ چیز سامنے آ جاتی ہے۔ اس وجہ سے حضرت فرمائے کرتے تھے دیکھو یہ اللہ والے بوڑھے ہوتے ہیں، نحیف ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، لیکن تہجد کے لیے اٹھ جاتے ہیں، سب سے پہلے تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، باقی عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، باوجود ضعف کے، باوجود پیرانہ سالی کے، ان کی عبادت میں کوئی جو ہے نا فرق نہیں آتا۔ کیوں؟ ایک خاص تعلق اللہ کا نصیب ہو گیا ہے کہ اب عبادت نہ کرنے سے جو بے چینی ہوتی ہے نا، کرنے سے وہ سکون ان کو حاصل ہو جاتا ہے۔ بس ایسے سمجھے جیسے مچھلی ہے نا، پانی کے باہر ہو تو بے چین رہتی ہے نا، اور پانی کے اندر جتنی غرق ہو تو اتنا اس کو چین اور اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ تو ہم میں اور اللہ والوں میں، بزرگان دین میں یہ فرق ہوتا ہے۔ عبادت ہم بھی کرتے ہیں پمات چڑمنے، نہ چاہتے ہوئے بھی تکلفاً کرتے ہیں کہ چلو یار نماز کا ٹائم ہو گیا چلتے ہیں، اگرچہ ثواب اس پر بھی ہے اور ممکن ہے زیادہ بھی ہو، ہے بھی زیادہ، لیکن جیسے ان کا جوش اور ولولہ ہے ویسا جوش تو ہمارا نہیں ہے نا۔ یہ تبھی حاصل ہوگا کہ جب ان کی صحبت ہم اختیار کر لیں، پھر دیکھیں نیکی پر عمل کرنا کتنا آسان ہو جاتا ہے ہمارے لیے۔ جو لوگ اللہ والوں کی صحبت میں آئے ہیں وہ اپنی زندگی پر ذرا نظر دوڑائیں کہ پہلے ان کی عبادت، ان کی زندگی کیسے تھی اور اب ان کی زندگی کیسی ہے۔ خود بخود ان کو فرق جو ہے نا محسوس ہوگا۔ کہنے کی اور سننے کی بات نہیں ہے، تجربے کی بات ہے نا، مشاہدے کی بات ہے، ہر شخص کو اس کا مشاہدہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال عرض کیا کر رہا تھا جی کہ پہلا مجاہدہ کیا کرواتے ہیں؟ تقلیل طعام، کھانا کم کھانا ہے۔ یہ خود رخشے دے نہ رکے، ایک موبائل تو اس کا غائب ہو گیا نا، اب یہ دوسرے کی جو ہے نا ریبل الارم جو ہے نا، اس وقت کون سا الارم لگانا ہے؟ الارم صبح کو لگائیں 3 بجے کا، ابھی کا لگائے ہوئے ہے، تو چلو ٹھیک ہے۔ تو کیا کہہ رہا تھا جی؟ تقلیل طعام، کھانا کم کھانا ہے۔ اطباء بھی کہتے ہیں بھائی کم کھاؤ، کم کھاؤ گے تو تمہیں صحت جو ہے نا ملے گی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا جو ہے نا کم کھاؤ۔ کیا مطلب کم کھانے کا؟ یہ نہیں کہ جو ہے نا آدھی روٹی کھاؤ، یہ کہ جب تمہاری اشتہا ہو، گو مگو کی کیفیت ہو، کھاؤں نہ کھاؤں، بس کروں یا لگا رہوں، فرمایا اس وقت بس کر لو، بس اتنا۔ حکیم علمت نے اتنی آسانی فرما دی۔ حکیم علمت نے فرمایا وہ جو پرانے بزرگوں کا مجاہدہ تھا وہ میں نے مسلک اشرفیہ سے نکال دیا ہے۔ فرمایا اب اگر کم کھاؤ گے تو آپ سمڑی لگا انسان نہیں میں اٹھی ناکتا بانا پورا، ایک وقت کی چائے نہ ملے نا تو دماغ گھومتا ہے کہ اوہ میں نے تو چائے نہیں پی جی، چائے جو ہے نا وقت پر نہیں ملی جی، اوہ بڑی طبیعت میں جو ہے نا وہ اضمحلال ہوتا ہے، بوجھل ہوتا ہے انسان نا۔ تو کیا فرمایا حکیم علمت نے؟ فرمایا میں نے تقلیل طعام کو مسلک اشرفیہ سے نکال دیا۔ خوب کھاؤ پیو، لیکن فرمایا اس سے کام بھی لو۔ فرمایا گھوڑے کو کھلاؤ لیکن پھر اس سے مجاہدہ بھی کرواؤ، اس سے کام لو، اس کو دوڑاؤ۔ ایسے ہی فرمایا تم بھی کھاؤ پیو، جائز ہے تمہارے لیے، ناجائز نہیں ہے، لیکن پھر اس سے کام بھی لو نا۔ لیکن چلو اگر تقلیل کوئی پوچھنا چاہے کہ جی کم سے کیا مراد ہے، تو ایک کم یہ کہ چلو ایک نوالا کم کر لے، 2 کم کر لے، یا یہ کہ جب اشتہا ہو بھی اور گو مگو کی کیفیت و متردد ہو کہ کھاؤں یا نہ کھاؤں، یار چھوڑنا یا کھاواں، بس کراں کہ کھاواں، اس وقت فرمایا بس کر لو، بس یہ تقلیل ہے، یہ تقلیل ہے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا کہ روزہ میں یہ چیز ہمیں حاصل ہوگی، تقلیل طعام،
کھانا شام کو کوئی کتنا کھاتا ہے، عشاء کے وقت اگر میری طرح کوئی ہو، کوئی 2 4 5 پکوڑے 6 کھاتا ہو تو الگ سی بات ہے، لیکن پھر بھی تو انسان اس طرح تو نہیں کھا سکتا نا جس طرح عام دنوں میں سارا دن چلتا رہتا ہے۔ پانی دیکھو آج کل بالکل ختم ہو گیا ہے، 2 3 گلاس شاید کوئی پیتا ہوگا صبح اور شام ملا کر، اور عام دنوں میں ہم جو ہے نا دن رات چلتے رہتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، پانی تو ظاہر ہے پیتے ہیں، چائے بھی پیتے ہیں، جوس بھی، یہ ساری چیزیں پانی ہی ہے۔ تو فرمائے تقلیل طعام، اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآنی نسخہ ہے، آسمانی نسخہ ہے نا، کہ بھائی اگر میرا ولی بننا ہے، ولایت کے لیے مجاہدات شرطیں، اور مجاہدات میں پہلا مجاہدہ کیا ہے؟ کم کھاؤ۔ فرمائے تمہیں کم کھانے کی ضرورت یا کم کرنے کی ضرورت نہیں، میں خود بخود ایسا مہینہ تمہیں دے رہا ہوں کہ اس میں خود بخود تمہارا کھانا کم ہو جائے گا میرے حکم کی تابعداری میں۔ تو کھانا کم ہو گیا، جتنا آپ مرضی جو ہے نا، کوئی میں زیادہ کھاتا ہوں نہیں کھا سکتا، اور اگر خدا نہ خواستہ کھا بھی لیا، کوئی رس اتنی بڑھ گئی کہ کھا ہی لیا، تو پھر رات کو کھڑا نہیں ہو سکے گا، پھر توبہ کرے گا، بس کل سے میں جو ہے نا احتیاط کروں گا، کیوں ظاہر پھر تراویح میں نہیں کھڑا ہو سکے گا نا۔ کوئی اس کی تراویح و اسرار کی تراویح کدھر ہے؟ کوئی شارٹ کٹ تراویح ہو تو وہ تو کہے گا چلو ٹھیک ہے جتنی بھی کھا دی 20 منٹن کی گال ہے، پھر میں دوڑ سا پھر پہنچ جاؤں گا۔ لیکن جہاں باقاعدہ ختم ہوتا ہے، 1 پارہ ہے، 1.25 ہے، 1.5 ہے، جتنا بھی ہے، تو انسان کو جو ہے نا غم اور فکر ہوتا ہے کہ بھائی میرا وضو جو ہے نا وہ کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے، پیٹ خراب نہ ہو جائے، تراویح میری ضائع نہ ہو جائے، تو انسان اس وجہ سے بھی تھوڑا کم ہی کھاتا ہے، احتیاط کرتا ہے۔ تو پہلا مجاہدہ کیا ہے جی؟ تقلیل طعام۔ دوسرا کیا ہے؟ تقلیل منام، سینا کاٹ ہے۔ اب اللہ والے یہ مجاہدہ بھی کرواتے ہیں جس پر سب کو شکوہ ہوتا ہے، شکایت ہوتی ہے، تو اللہ نے فرمایا 11 مہینے کی شکایت کیا لیتے پھرو گے، میں خود یہ ایسا مہینہ تمہارے لیے مقرر کر دیا، تم چاہو یا نہ چاہو تمہاری نیند کم ہو جائے گی، چاہو یا نہ چاہو۔ عام تو تمہیں اختیاراً تمہیں مجاہدہ کروا دیں کہ سونا نہیں ہے، یہ معمول اتنا کرنا ہے، یہ اتنا کرنا ہے تاکہ اس کی نیند کم ہو جائے، یا تہجد کے لیے تم نے جو ہے نا قبل از وقت اٹھنا ہے، تھوڑا زیادہ جو ہے نا وقت پہلے اٹھنا ہے، اس سے بھی انسان کی نیند متاثر ہو جاتی ہے نا۔ لیکن رمضان المبارک اس مہینے میں ہر ایک اس کم نیند پر بھی خوش ہے، لیکن ہم سب جو ہے نا اگرچہ اپنے پیٹ کے لیے اٹھتے ہیں، اللہ کا حکم ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کو پورا کر رہے ہیں نا کہ سحری کے لیے اٹھو، اگرچہ بہت سے ایسے ہیں کہ شاید نیند کے غلبے کی وجہ سے نہیں اٹھ سکتے ہوں گے یا نہیں اٹھتے ہوں گے کہ چلو میں ویسے ہی رکھ لوں گا، گزارا کر سکتا ہوں، تو پھر بھی وہ سنت سے تو محروم ہو گیا نا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کرو، سحری میں برکت ہے تمہارے لیے، فرمایا 1 گھونٹ پانی ہی پی لو، اگر کچھ نہیں کر سکتے ہو پھر بھی تمہیں اس کی برکت حاصل ہو جائے گی، 1 2 کھجوریں ہی کھا لو، فرمایا یہ بھی تمہارے لیے برکت کی چیز ہے۔ اور ویسے بھی فرمایا کہ جب تم سحری کرو تو فرمایا یہ سنت چونکہ آج کل ختم ہو رہی ہے، متروک ہو رہی ہے، اس کا رواج ختم ہو گیا ہے، فرمایا وہ بہترین سحری وہ ہے جس میں کھجور کا استعمال بھی ہو، 1 2 3 کھجوریں ساتھ کھا لیں۔ اب ان 15 دنوں میں جنہوں نے اہتمام نہیں کیا تو آئندہ کے دنوں میں اہتمام کر لیں، جیسے تو سرخان لگ جائے، گھر والوں کی عادت بنائیں یا خود کھجوریں اپنے سامنے رکھ لیں، گھر والے اگر علا دیں یا اکٹھے ہو جیسے بھی ہو، کھجوریں درمیان میں ہونی چاہیے، شروع میں کھاتے ہیں، درمیان میں کھاتے ہیں، آخر میں کھاتے ہیں، وہ اپنی مرضی، لیکن کھا لے انسان، یہ سنت پر عمل بھی ہو جائے گا، اور جو اس کی طاقت ہے وہ بھی انسان کو حاصل ہو جائے گی، کھجور کی طاقت۔ اصل تو سنت کی اتباع ہے نا۔ اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر کچھ کھاتے نہ پیتے کچھ بھی نہ ہوتا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال بھی فرمایا کرتے تھے، مسلسل روزے رکھا کرتے تھے، بعض اوقات کھانا پینا بھی نہیں فرمایا کرتے تھے، تو ہم تو ایسے نہیں کر سکتے، لیکن تعلیم امت کے لیے باقاعدہ سحری کا اہتمام بھی فرمایا، افطاری کا اہتمام بھی فرمایا، پھر اس کے فضائل بھی سنائے، پھر اس کی تشویق اور ترغیب بھی دلائی کہ آؤ اس وقت کا جو کھانا ہے یہ برکت کا کھانا ہے، اور پھر فرمایا سحری کے وقت سحری کا اہتمام کرو، جو بھی نعمت کھاؤ گے اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، اتنی یعنی اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تو اس وجہ سے نیند کے حوالے نہ کرنا اپنی سحری کو کہ جی میں اٹھ ہی ناکتا، جی 12 بج گئے، چلو ابھی میں تہجد بھی ساتھ پڑھ لوں گا، 12 بجے کے بعد کا وقت ہے اور سحری میں نہیں کرتا ہوں، جی 12 بجے جو ہے نا کھا لی، تو 12 بجے تو سحری نہیں ہے، اگرچہ تمہاری خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ 3 اشخاص اللہ کو پسند ہیں، ایک وہ جو اس میں ایک کون سا ہے جو سحری میں تاخیر کرے، یعنی آخری وقت میں کرے، جیسے آج کل 3:30 سے لے کر 4:15 کے دوران جو وقت ہے، اس میں یہ نا وہ 12 بجے اٹھ کر کھا لے۔ ہمارے ایک پھوپھا تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، اور رات کو 12 بجے وہ کہتا لاؤ جی کھاؤں، گھر والے پریشان ہو جاتے، 12 اور 1 بہت لیٹ تو 1 بجے بس
اور پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر وہ لگے رہتے، اٹھو بھائی اٹھو جی لیٹ ہو گئے جی، دیر ہو گئی ہے جی. تو سحری تو ہو جائے گی لیکن سنت سے محروم ہو گئے نا. تو کیا عرض کر رہا تھا جی کہ نیند اس میں کم ہو جاتی ہے نا، تقلیل منام، نیند کم کرنی ہے، نیند خود بخود کم ہو گئی. سحری کے لیے آپ اٹھتے ہیں تو لازماً اس سے پہلے کسی نے بھی جو ہے نا تہجد کا اہتمام نہیں کیا. سحری کی وجہ سے ہم جو ہے نا تہجد کے جو ہے نا پابند بھی بن گئے اور نیند خود بخود قربان ہو گئی. ورنہ عام طور پہ آپ کسی کو کہتے ہیں نا باقی 11 مہینوں میں کہ اٹھو بھائی تہجد پڑھو، اٹھو تہجد پڑھو، تمہارے لیے میں بہترین ناشتہ تیار کروں گا، وہ آخسی سنگیا کول ہی رکھ ناشتے. آپ جتنی بھی لالچ دے دیں نا کوئی تیار نہیں ہوگا. لیکن رمضان کی برکت کو دیکھیں کہ سحری کے لیے ہر ایک جو ہے نا پریشان ہوتا ہے، سرگرداں ہوتا ہے، بے چین کہ بھائی سوئے ہوئے نہ رہ جاؤں. ایک کو کہتا ہے، دوسرے کو کہتا ہے، گھر والے ہر فرد اپنی جگہ پر جو ہے نا اس کا اہتمام کر رہا ہے. یعنی دیکھیں نیند کم ہو رہی ہے لیکن اس نیند کی کمی کو وہ خوشی برداشت کر رہا ہے. تو ہم کہتے ہیں بھائی جب 11 مہینوں میں کوئی اللہ والا تم سے یہ مجاہدہ کروائیں تو وہاں بھی خوشی اس کے لیے تیار ہو جاؤ نا. وہ تھا فیض آسی نہ جی میری تو آندھی نہ بڑی نیندر ہی نہیں پوری ہوتی. تو اس مہینے بھی اللہ سے لڑے نا کہ یا اللہ میرے نہ رکھتا روزے، یہ کرے روزے ہوئے بڑی نیندر ہی نہیں پوری ہوتی. تو معلوم ہے کہ یہ نفس کا قید ہے نا، نفس کی چالیں ہیں نا. نیند تو پوری ہو جاتی. حضرت فرمایا کرتے تھے نیند ہی پوری کرنی ہے نا. اب یہ لازم نہیں ہے کہ اللہ طول آپ جو ہے نا ایسے 10 گھنٹے پورے کر لیں. فرمایا وقفوں سے بھی پوری ہو سکتی ہے نا. مثلا آج کل کوئی بہت سویرے بھی سوتا ہو تو 10 سے پہلے تو کوئی نہیں سوتا نا. 9:30 تک تراویح ہوتی ہوگی، 9:45 ہوگی، 10 10:30 تک مشکل سے لوگ سوتے ہیں. اور پھر 2:30-3 بجے ہر ایک اٹھتا ہے، مجبوری ہے اس کی. تو کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 4-4.5 گھنٹے. اور پھر نماز کے بعد پھر لوگ سو جاتے ہیں، پھر اپنے کاموں کے لیے نکلتے ہیں. 8-9 بجے پھر جو ہے نا جاگنا پڑتا ہے. پھر چلو اگر کسی کو موقع ملا آیا تو زور کے بعد یا عصر سے تھوڑا پہلے پھر سو جاتا ہے. تو نیند تو ہو گئی، ٹکڑوں میں ہو گئی، کوئی تکلیف نہیں ہو رہی. اور یہی نیند جو ہے نا باقی ایام میں اگر قربان کرنی پڑے تو پھر جو ہم کہتے ہیں یار جی ادھر تو بہت سخت مجاہدہ ہے، یہ بزرگ بڑے سخت ہیں جی، یہاں کا مجاہدہ بڑا سخت ہے. سخت نہیں ہے، تمہیں جو ہے نا شیطان نے ورغلایا ہوا ہے، دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. تو دیکھیں ہمارے دوست جو کم از کم خانقاہ میں رہے ہیں ان کی نیند نہیں پوری ہوئی، گلا کیا کرتے تھے نیند نہیں ہو رہی. 11 بجے ہم جو ہے نا تراویح سے فارغ ہو جاتے ہیں، کبھی کبھار 11:30 ہو جاتے ہیں لیکن 11. اب 11 کے بعد ان کی اپنی مرضی ہے نا. اب میں کیا کروں اس کے لیے کہ اگر وہ بیٹھے رہیں پھر کہ جی ہماری نیند پوری نہ ہو تو کس نے کہا تھا بیٹھو بھائی، جا کر سو نا، جا کر سو جاؤ. تمہیں کس نے روکا ہے کہ گلا کرتے ہو؟ تو 11 سے دیکھو 3-3:30 تک نوجوانوں کو ہم نے کہا بھائی 3:30 سے پہلے نہ جگاؤ. اب تھوڑا وقت پیچھے آ رہا ہے تو چلو اس حساب سے کم ہوگا. تو دیکھیں 4 گھنٹے وہ ہو گئے نا. پھر صبح اشراق کے بعد، اشراق تک معمول ہوتا ہے بھئی اشراق پڑھ کے سو جاؤ. اشراق کے بعد 9:30-10 تک، 9:30 ہم کہتے ہیں جوان دے پتر 10 بجے تک، 10:30 تک پہ رہنے. تو 9:30 تک کر لیں گے، 3.5 گھنٹے یہ ہو گئے. پھر جو ہے نا آج چلو جمعہ کیا پتہ کرتے ہیں یا نہیں، لیکن 3:30 سے لے کر 5 بجے تک یہ وقت ہم نے رکھا ہوا ہے آرام کا. تو اس کو ذرا آپ شمار کریں، 8 گھنٹے سے زیادہ بنتا ہے. صرف ٹکڑے ہو گئے نا. نیند میں کمی نہیں آتی بلکہ قوت اور طاقت زیادہ مل جاتی ہے. یہ قیلولے میں بھی شمار ہے نا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی عبادت پر قیلولے کے ذریعے سے قوت حاصل کرو، اور فرمایا دن کے روزے پر سحری کے ذریعے سے قوت حاصل کرو. سحری کرو گے تو دن کو تمہیں تکلیف نہیں ہوگی کہ بھائی میں نے تو کچھ کھایا نہیں ہے. یعنی اگر بھوک ہوگی بھی تو کم ہوگی، اشتہا کم ہوگی تمہاری. اور اگر سو جاؤ گے تھوڑا سا زور کے بعد تو رات کی عبادت تمہارے لیے آسان ہو جائے گی. تو سنت پر عمل بھی ہو گیا، عبادت میں آسانی بھی ہو گئی. تو کیا عرض کر رہا تھا جی، تقلیل منام. عام دنوں میں بھی کہہ دیا جائے نا کہ رات 10 بجے تک مطالعہ کرو تو سارے یہ بلدے رہنے تھا جمع دی راتی کہ بھئی 10:30 تک آپ نے اپنے معمولات کرنے ہیں، قضا نمازیں لوٹانی ہیں. اور اگر کسی کے معمولات پورے ہیں تو وہ مطالعہ کر لے یا رضائل اور خسائل کا مذاکرہ کرے آپس میں. بہرحال ٹائم پورا کر رہے ہیں نا، 10:30 تک کر رکھے. کوئی وجہ ہے نا، وجہ یہ کہ یہ مجاہدہ کروانا ہوتا ہے تاکہ یہ تیار ہو جائے آئندہ کے لیے. تو وہ 10:30 تک کا مجاہدہ ہم نہیں کرتے اور ان دنوں میں خود بخود مجاہدہ ہو رہا ہے. تو تقلیل منام یہ جو ہے نا نسخہ ہمارے ہاتھ آ گیا. نیند خود بخود کم ہو گئی، ہم چاہے یا نہ چاہے کم ہو رہی ہے. تو گویا ولایت کا ایک اور نسخہ مل رہا ہے، اس کو جگاؤ بھائی. ایک تو تراویح کے لیے نہیں ہے تو دوسرا سو گیا ہے. ماشاء اللہ. ادھر تو نہیں، بس خورشید کو میں نے کہا اسے سن لیا ہے. تو سونا نہیں ہے، مراقبہ نہیں کرنا ہے اس وقت.
مراقبے کا وقت ملے گا پھر کر لینا، لیکن مراقبہ ہی کرنا ہے، سونا نہیں ہے. یہ نہ ہو ہم کہ مراقب ہیں اور وہ جو ہے نا خراٹے مار دو ہے. مراقبہ بھی دل کی بیداری کے ساتھ ہوگا نا. ایسے ہی جو ہے نا سروڑتا نہ کر چھوڑے تو بس روزے سے جاڑے اتنا ستے دی ہو سی جانا. تب بھی کہتے ہیں تھوڑا سا جہر کر لیا کرو تاکہ تمہاری نیند بھاگ جائے. تو کیا عرض کرنا چاہیے؟ تقلیل منام. تیسرا مجاہدہ کیا کرواتے ہیں جی؟ تقلیل کلام. تقلیل کلام، گلا کاٹ کرو. یہ پابندی بھی ہوتی ہے نا اصلاح کے لیے کہ بھائی گفتگو کو کم کرو. کیوں؟ ہماری زبان ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ہماری دسترس میں نہیں ہے. جو بھی آیا بک دیتے ہیں، اچھی ہے، بری ہے، لایانی ہے، فضول ہے، بیکار ہے، سب جو ہے نا لگا ہوا ہے. تو یہ پابندی بھی لگائی جاتی ہے. من سمتا نہ جا پر عمل کرو. بھائی خاموشی کو اختیار کرو، خاموشی. لیکن خاموشی کون اختیار کرتا ہے؟ ہر ایک آتا ہے میں کچھ نہ کچھ بول جلاں، پونک جلاں، لوگوں کو پتہ لگے مجھ بڑا فن خان ہے. واہ واہ جی، بڑا سمجھدار آدمی ہے جی. کیا ہے؟ کوئی سلیقے کی بات ہو، کوئی جو ہے نا عقیدے کی بات ہو، کوئی شریعت کی بات ہو تو چلو بولنے میں بھی فائدہ ہے نا. لیکن ہمارا بولنا بھی اللہ خیر کرے، کیا بولنا ہوگا. تو بولنے پر جو ثواب ہے نا تو نہ بولنے پر اس سے زیادہ ہے نا. تو خاموشی عبادت ہے اور اس میں نجات ہے. جتنا خاموش رہے گا نا انسان، اس کے عیوب چھپے رہیں گے، اس کے عیب چھپے رہیں گے. مثلا کوئی آدمی آ جائے ادھر آپ سے ملاقات کر لے آپ کے گھر میں کہیں بھی، تو آپ کیسے جانچیں گے کس مزاج کا آدمی ہے، کس قسم کا آدمی ہے؟ ظاہر ہے وہ بولے گا تو آپ کو پتہ چلے گا نا. لیکن اگر ایک آدمی خاموش ہے تو آپ پر جو ہے نا انجانا سا خوف طاری رہے گا. آپ ایک جو ہے نا تردد کی کیفیت میں ہوں گے کہ نہ معلوم یار کس قسم کا آدمی ہے، بول ہی نہیں رہا، خاموش ہے. تو دیکھو یہ خاموشی گویا انسان کے عیوب کو چھپا بھی دیتی ہے نا. اور بولنے سے انسان باتونی پھر مشہور ہو جاتا ہے. یار پرے گویا نہ کپرے دھرے اڑم دیار وقت 24 گھنٹے. تو زیادہ بولنا یہ بھی عیب کی بات ہے. اچھا ہاں، جو اللہ والے بولتے ہیں وہ تو ظاہر ہے فائدہ ہی فائدہ ہے نا، مخلوق کی ہدایت کے لیے، ان کی جو ہے نا اصلاح کے لیے بول رہے ہیں. ورنہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم طویل خاموشی، یہ بھی ایک سنت عمل ہے، طویل خاموشی اختیار فرمایا کرتے تھے. طویل. غالباً میں بھول گیا ہوں، خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کون سے بزرگ تھے، کسی نے کہا حضرت آپ جو ہے نا ہم آپ کی مجلس میں آتے ہیں بولتے نہیں ہیں، مطلب کوئی گفتگو کریں، کچھ واعظ و تلقین ہو. فرمایا عجیب لوگو، تم نے میری خاموشی سے سبق نہیں سیکھا، میرے بولنے سے کیا سبق لوگے؟ میری خاموشی سے بھی تم نے سبق نہ لیا نا. یہ بھی تو ایک سبق تھا کہ بھئی یہ خاموش ہے، ہم بھی خاموش ہو جائیں، اس پر عمل کر لیں. خاموش ہونے کا نام کوئی نہیں لیتا، یہ تجربہ شدہ بات ہے. کسی قسم کا بھی آدمی ہو، چاہے وہ جو بالکل نکھٹو ہی کیوں نہ ہونا، لیکن وہ بھی کہتا ہے بھائی مجلس سرائی ہے، میں بھی کچھ کہہ دوں، مجلس سرائی ہے نا، کچھ میرے نمبر بڑھ جائیں. لیکن کیا کہنا پھر اس کے، وہ ایسا کلام ہوتا ہے نا پھر سنبھال نہیں سکتا بعد میں. تو بہرحال تیسرا مجاہدہ کیا ہے جی؟ تقلیل کلام. باتیں کم کرنی ہے، گلا کاٹ. اب دیکھو رمضان میں کم ہوگی نا باتیں، خود بخود کم ہوگی. کیوں؟ ہر ایک کو شوق ہوتا ہے بھائی میں نے تلاوت کرنی ہے، بھائی مجھے تھوڑا چھوڑو، میں نے درود شریف پڑھنا ہے، میں نے پہلے کلمے کا ورد کرنا ہے، میں نے سبحان اللہ کی تسبیح جو ہے نا وہ ابھی نہیں کی ہوئی، الحمدللہ کی تسبیح بھی رہتی ہے، ذرا صبر کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بھی میرا رہتا ہے، تھوڑی سی میں نے تلاوت کرنی ہے، سورہ اخلاص میں نے 100 دفعہ پڑھنا ہے. یعنی ہر ایک نے اپنے لیے کچھ نہ کچھ معمول وضع کیا ہوتا ہے. اور جو مشائخ کے ساتھ ہیں ان کے لیے وہ وضع کر دیتے ہیں کہ ایسے ایسے یہ معمول کرو، تلاوت زیادہ کرو، تلاوت نہیں آتی تو سورہ اخلاص زیادہ پڑھو، درود شریف زیادہ پڑھو، استغفار کا زیادہ اہتمام کرو. اب ہر ایک اس میں لگا ہوا ہے. پھر ہر ایک کا شوق ہوتا ہے کہ بھئی میں تہجد پڑھ لوں، وہ بھی پڑھ لیتا ہے. پھر دیکھیں جب نیند کم ہو گئی، یعنی اس معنی میں، اور جو نیند کر رہا ہے تو عام طور سے وہ اوقات ہمارے نیند کے تو نہیں ہوتے نا. مثلا صبح سے لے کر 10 بجے تک اگر کوئی سویا ہوا ہے، عام دنوں میں کون سوتا ہے؟ پر صبح ہوتی ہے تو بس نکل دن بار، کوئی دکان کی طرف جا رہا ہے، کوئی کدھر جا رہا ہے، کوئی کدھر، باتیں شروع ہو جاتی ہیں نا. تو اس مہینے میں ان دنوں میں کلام بھی کم ہو گیا. پھر اس معنی میں بھی کلام کم ہو گیا کہ جیسے ہی عشاء کا وقت داخل ہوا، افطاری ہو گئی، افطاری میں کوئی باتیں نہیں کرتا، بس وہی غم ہوتا ہے بھئی افطاری کرو، جلدی کرو، وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے. پھر کہتا ہے چائے دو جی، ابھی تراویح کا اہتمام کرنا ہے. تو اب عشاء کی نماز اور 7 تراویح، 1.5-2 گھنٹے اس میں لگ گئے. تو خود بخود کلام کم ہو گیا. جب کم ہو گیا، کوئی بہت جو ہے نا جری آدمی طاقت والا بھی ہو تو وہ یہی کہتا ہے یار میں تلاوت کر لوں، چھوڑ گپ شپک، پھر گپ مارساں.
اور یا یہ کہ پھر آ کر سو جاتا ہے، تو خود بخود کلام کم ہو گیا، تقلیل کلام، یہ پابندی بھی لگتی ہے۔ اس وجہ سے کہ علماء رحمۃ اللہ علیہ کا وہ ملفوظ وہاں لگا ہوا ہے، غالباً یہاں نہیں ہے نا، جگہ کی کمی بھی ہے، تو فرمایا کہ ہم نے خانقاہ میں یہ اصول مرتب کر لیا کہ نہ کسی کے ساتھ دوستی بڑھاؤ نہ کسی کے ساتھ دشمنی، بس اپنے ہو کر رہو، اتھا پینگا نہ بڑھاؤ، یاریاں لاندے ہو، پھر پیچھا تھم نہ آگ دے ہو، ظاہر ہے آپ کے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے نا، یاری لائی معاملات شروع ہو گئے تو پھر آپ پہ پی رہے ہیں گاٹے چڑھے دے انہیں، یار جی حالے جی کچھ کرے ہوں، اور بھائی جب تم کے ساتھ معاملات کر رہے تھے تو مجھے آگاہ کر دیتے نا، مجھے آگاہ کیا نہیں، اب جو نا آ کر کہتے ہو کہ پیر صاحب میرا مقدمہ لڑے، تو میں مفت میں جو نا اپنے لیے دشمن بناؤں، ہاں تم تو دشمنی لینے کے لیے تیار نہیں ہو، مجھے استعمال کر رہے ہو، تو مجھے جو نا کیا تکلیف ہے۔ تو بہرحال کیا عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک پابندی بھی ہوتی ہے اللہ والوں کی طرف سے، بھائی خاموش رہو، یہ بہت زبردست نسخہ ہے، کسی کو خاموش رہو۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک آدمی آیا کرتا تھا، ان کا یعنی ایسے سمجھے بے تکلف دوست سمجھ لیں یا مرید سمجھ لیں، جو بھی تھا، تو وہ آتا لگ جاتا، باتیں کرتا 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 جو ہے نا ان کا ٹائم جو ہے نا وقت ان کا ضائع کر دیتا، لیکن حضرت جو ہے نا حیا کی وجہ سے خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ ایسے وہ مسلسل آتا رہتا اور اپنی جو ہے نا باتیں کرتا رہتا، بھائی جب آ گئے مجلس میں تو سنو، کان بن کر جو ہے نا بیٹھو نا۔ یہ باہر ہم نے دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ لگائے ہوا ہے نا، کان بن کر آئیے ہاتھ بن کر جائیے، کہ آؤ سنو، ادھر سننے کے بعد پھر تمہارے اندر استعداد پیدا ہوگی جو ہے نا بولنے کی، ادھر ہی آ کر بول رہے ہو تو آئے کس لیے ہو؟ علماء کی مجالس میں لوگ سننے کے لیے جاتے ہیں نا، اگر یہ بولنے کے لیے جاتے ہیں تو جاتا کیوں ہے؟ پھر تو جانے کا مقصد ہی ختم ہو گیا نا، بھائی وہاں کان بن کر رہنا ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے شاگرد کو زبان بننا چاہیے اور مرید کو فرمایا کان بننا چاہیے۔ شاگرد ظاہر ہے تعلیم اور تعلم کا معاملہ ہے، پوچھے گا، سوالات کرے گا، تنقیدی نگاہ نہ ہو، کوئی بے احترامی بے ادبی نہ ہو، جانچ پڑتال نہ ہو، صرف اپنے سیکھنے کے لیے سوال کرے گا تو استاذ مطالعہ مزید کرے گا، وہ خوش بھی ہوگا کہ یہ ذہین اور فتین بچہ ہے، سوالات کر رہا ہے، تو اس سے علم جو ہے نا بڑھے گا، علم میں وسعت آئے گی۔ اور فرمایا مرید جو ہے نا وہ کان بنے، وہ زبان نہ بنے، وہ کان بن کر رہے، سنتا رہے سنتا رہے، خود بخود ایک وقت جو ہے نا گویائی اس کو نصیب بھی ہو جائے گی۔ اور اگر وقت سے پہلے ہی بولنا شروع کر دیا تو پھر نقصان ہوگا نا۔ دیکھیں یہ بولنے کا قابل وہی بنتا ہے جو سننے کی عادت ہو، جس کو سننے کی اہلیت جس میں نہ ہو نا وہ بول نہیں سکتا، یہ یاد رکھیں۔ مثلا اگر ہم سب جو ہے نا شروع ہو جائیں تو کون بولے گا پھر، اور کس میں استعداد پیدا ہوگی؟ بولے گا کیا؟ سوال یہ ہے۔ ظاہر انسان سنتا ہے، اس کے ذہن میں کچھ آتا ہے، علوم آتے ہیں، معارف آتے ہیں، ساری چیزیں آتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے اس کو جاری بھی فرما دیتا ہے۔ تو بہرحال سلوک میں تو یہ چیز ہے ہی بھائی کہ جو ہے نا کلام کم کرنا ہے اور نہ ہونے کے برابر ہونا چاہیے، تو یہ آسمانی نسخہ ہے تقلیل کلام، باتیں کم ہو جی۔ اس کو جگاؤ یا اس کی گردن ٹوٹ جائے گی پیچھے، ماشاء اللہ۔ تو وہ دیکھیے دو ناصری۔ اچھا جی، چوتھا مجاہدہ کیا ہے جی؟ چوتھا مجاہدہ یہ تقلیل اختلاط مع الانام، لوگوں کے ساتھ مل بیٹھنا، گھلنا ملنا، اختلاط یہ کم کرو۔ عام دنوں میں یہ حکم ہوتا ہے کہ بھائی لوگوں سے دور رہو، جو ہے نا عزلت اختیار کرو، خلوت اختیار کرو، تنہائی اختیار کرو۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے نہیں کہ میں تو اتنا بڑا آدمی ہوں اور جو ہے نا لوگ جو ہے نا بیکار ہیں، نالائق ہیں، نافرمان ہیں، پلیت ہیں، نجس ہیں، نہیں، اس نیت سے وہ خلوت اختیار کریں کہ میں جو ہے نا نالائق آدمی ہوں اور مجھ سے کسی کو تکلیف ہو جائے گی، یار آپڑی جائی تھی بے، اس نیت سے خلوت اختیار کرنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ میں تو بڑا آدمی ہوں اور جو ہے نا ان لوگوں کا میرے پاس بیٹھنا میری عبادت میں جو ہے نا مخل ہونا ہے، یا میری عبادت پر اثر پڑتا ہے، میری ذات پر اثر پڑتا ہے، پھر تو وہ شیطان بن گیا نا۔ تو عزلت اور تنہائی تو اختیار کرنی ہے، لیکن کس لیے؟ کہ بھائی جو ہے نا یہ لوگ میری جو ہے نا ان جلی بنی باتوں سے جو ہے نا محفوظ رہیں۔ میں ہوں کہ میری زبان جو ہے نا کنٹرول میں نہیں ہے، میں اپنی زبان کی حفاظت نہیں کر سکتا ہوں، لتاڑ دیتا ہوں، کسی کو گالم گلوچ کر دوں گا، برا بھلا کہہ دوں گا، تو چلو تکلیف ہوگی تو جو ہے نا الگ تھلگ رہتا ہوں۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ والوں کی طرف سے ایک جو ہے نا مجاہدہ، ایک پابندی یہ بھی ہوتی ہے کہ بھائی تم باتیں کر تو رہے لیکن کم کرو۔ تو میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا تھا، اب وہ باتیں کرتا کرتا تو ایک دن اس نے کہا حضرت اب میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ سے میں بیعت ہو جاؤں، آپ سے بیعت ہو جاؤں۔
تو حضرت نے فرمایا بھائی تمہاری بیت کا کیا فائدہ ہے، سارا دن مڑا دماغ چٹ چھوڑیا تو ٹاری ٹار توڑی لگی رہی ہے. تو اس نے کہا حضرت جو ہے نا میں سے فرمایا تم پر ایک پابندی ہوگی، بیت تو میں کرتا ہوں مجلس میں آؤ گے لیکن تم نے بولنا نہیں ہے. ہاں تم نے بولنا نہیں ہے، تب جو ہے نا تمہیں مجلس میں بیٹھنے دوں گا، ورنہ نہیں. چونکہ پہلے وہ مہمان تھا نا تو حضرت نے بھی کچھ نہیں فرمایا کہ چلو خیر ہے. لیکن جب اس نے کہا کہ میں اپنے آپ کو آپ کے تابع کر رہا ہوں، آپ کے حوالے کر رہا ہوں، مرید بن رہا ہوں، اصلاح کا خواہش مند ہوں، تو فرمایا تو ٹر ٹر نہ ہوئے، پھر بالکل خاموش بیٹھیں. تو خاموشی کے لیے کوئی تیار ہوگا تو پھر اصلاح ہوگی نا. تو عرض یہ کر رہا ہوں چوتھا مجاہدہ کیا ہے جی؟ تقلیل اختلاط مع الانام، لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا کم. اب دیکھیں اس کا بھی جو ہے نا وہ کام بھی ہو گیا، اس کے اسباب بھی پیدا فرما دی اللہ تعالیٰ نے. اب جو ہے نا یہ 19-20 تاریخ کے بعد اختلاط مع الانام کم ہو جائے گا، اعتکاف شروع ہو جائے گا. اعتکاف میں جو ہے نا بالکل انسان لوگوں سے الگ تھلگ ہو جاتا ہے نا. یہ الگ بات ہے کہ وہ ٹیلی فون کرے آؤ یہ رہتی گپا مارسا مسیتی پہ. اسی وجہ سے ہم کہا کرتے کہ جو ہے نا اعتکاف پہ بیٹھے تو وہ موبائل گھر میں چھوڑ کر جائے. کیوں؟ جگہ معلوم ہے نا. یہ تو اس کے لیے کہ چلو دور کا سفر ہے تو گھر والوں کو تشویش نہ ہو کہ بھائی جو ہے نا سفر بخیر ہوا یا نہیں، عافیت سے ہے یا نہیں، کہیں بیمار تو نہیں پڑ گیا. گھر کی کچھ نہ کچھ اطلاع اس کو ملنی چاہیے غمی خوشی کی. لیکن یہ تو اپنی مسجد میں بیٹھ رہا ہے نا، اور مسجد عمومی طور پر گھر کے قریب ہوتی ہے، یا چلو جامع مسجد میں بیٹھ رہا ہے تو وہ بھی عمومی طور پر قریب ہی ہوتی ہے، 10-20 منٹ کے فاصلے پر ہوگی. تو اگر موبائل نہ بھی ہو تو گھر والوں کو تشویش نہیں ہوگی، تاکہ آپ کو وہ اشکال وہ بھی ختم ہو جائے. عام طور پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سفر کے لیے نکلو تو گھر میں اطلاع دے دیا کرو کہ میں فلاں طرف جا رہا ہوں. ہاں حکمتاً بعض اوقات اگر جو ہے نا نہ کہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن وہ استثناء ہے نا، وہ کبھی کبھی ایسے ہو. دیکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا جایا کرتے تھے، باقاعدہ بتایا کرتے تھے. خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کرتے تھے میں غار حرا جا رہا ہوں، ورنہ کہہ دیتے کہ میں عبادت سے چلتا مگنی چھڑنا، کوئی پوچھ پال نہ کرے پیش نہ کرے مڑا کہ میں کیا تھا. یہ بڑی غور طلب بات ہے، ممکن ہے اس سے آپ لوگ اتفاق نہ کرتے ہوں، لیکن تشویش تو بہرحال ہے گھر والوں کو. یہاں سے ایک شخص مثلا جو ہے نا پشاور کے لیے نکل گیا، اور دیکھیں جب یہ یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، موبائل وغیرہ یہ چیزیں نہیں تھی، یہ آلات نہیں تھے، تو لوگوں کو کوئی تشویش نہیں تھی. وقت کے ساتھ ساتھ جب چیزیں آتی ہیں تو انسان کی ضروریات وہ بڑھ جاتی ہیں، انسان کی مجبوریاں بڑھ جاتی ہیں، اس چیز کی مانگ بڑھ جاتی ہے. اب موبائل آ گیا ہے، اب ایک شخص کے پاس نہیں ہے، عام طور پر تو ہے لیکن وہ سفر پر گیا پشاور جا رہا ہے مثلا. اب خیر تشویش تو ہوگی گھر والوں کو، بھائی پشاور اتنا لمبا سفر ہے، پہنچا ہوگا یا نہیں، کہیں راستے میں گاڑی خراب نہ ہو گئی ہو، کچھ ہو نہ گیا ہو، وہاں اس کے دن کیسے گزر رہے ہیں، کب آئے گا. گھر کے پیچھے صورتحال یہ ہے جی بچہ بیمار ہے نہیں بیمار، گھر کی ضرورت ہے، کس سے مشورہ کریں، کیا کیا جائے. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ انسان کو ضرورت پڑتی ہے. اب جو ہے نا اس کے پاس کچھ نہ ہو تو گھر والوں کے لیے تشویش کا باعث ہوگا نا. تو اب دیکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا جایا کرتے تھے اور باقاعدہ اطلاع فرمایا کرتے تھے کہ میں غار حرا جا رہا ہوں. اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا پھر جب واپسی میں کچھ دیر لگ جایا کرتی تھی، مثلا ہفتے کے لیے جاتے، 3 دن کے لیے جاتے، 4 کے لیے 8-10 دن، اور اس میں تاخیر ہو جاتی تھی، 1-2 دن اوپر ہو جاتے، تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا خود جایا کرتی تھی کہ پوچھ لوں کہ تاخیر کیوں ہو گئی آنے میں. مولوی صاحب ٹھیک ہے نا، تو تاخیر نہیں ہونی چاہیے، اور تاخیر کا ازالہ بھی ہونا چاہیے. تو بہرحال تقلیل اختلاط مع الانام، لوگوں کے ساتھ جو ہے نا اٹھنا بیٹھنا کم ہو جائے. اب دیکھیے رمضان میں کم ہو گیا نا، پھر خصوصاً یعنی کم ہوتے ہوتے پھر بالکل آخری عشرے میں کم ہو گیا، بالکل ایک شخص جو ہے نا گھر تک محدود ہو گیا. تو جو اعتکاف میں بیٹھیں گے نا موبائل ساتھ لے کر نہیں جانا، خصوصاً بڑا تو بالکل حرام ہے ان کے لیے. وہ تھا بھی پھر فیس بک ہی کرتا رہے سی، اس میں لگا رہے گا، یا پتہ نہیں اور کیا ہوتا ہے، میسنجر ہے کہ کیا چیز ہے. تو یہ چیزیں کرتا رہے گا، پھر تمہارے جانے کا فائدہ ہی نہیں ہے نا. ظاہر ہے جب تم نے گھر کو چھوڑ دیا، بچوں کو چھوڑ دیا، راحت کو چھوڑ دیا، تو یہ بھی تو ایک چیز ہے، اس کو بھی چھوڑو نا. اس کو چھوڑو گے تو تمہیں یکسوئی حاصل ہوگی نا. موبائل پڑا ہوا ہے، ٹاں ٹاں کرنے لگے گا کولتے تو ظاہر چاڑ نہیں ہے. اگرچہ رمضان میں ٹیلی فونوں کا جو ہے نا وہ تانتا نہیں ہوتا، اتنا ہجوم نہیں ہوتا، لوگ ستے تھے انہیں آپ نہیں سنبھال لگتے کہ ٹیلی فون کر سن. لیکن یہ جو بڑا موبائل ہے نا، اس میں جو ہے نا یہ چلتا ہی رہتا ہے، سوئے وہ بھی چلتا ہے اور جاگتے ہوئے بھی چل رہا ہے.
تو ظاہر اگر آپ جو ہے نا اس کو ساتھ ساتھ اس کو استعمال نہیں کریں گے، دیکھیں گے نہیں، تو جب سب کچھ اکٹھا ہو جائے گا ساری دیہڑی پھر لگی رہے، سو فلانے کا میسج آیا جائے، فلانے یہ چیز بھیجیے، فلانے یہ چیز بھیجیے، کوئی مطلب کارٹون بھیجی، کوئی ڈرامہ بھیجی، کوئی بزرگ بنے تو اسی کوئی ملفوظ بھیجی آپڑا، کوئی کیا کرسی، کوئی کیا کیسے، پھر ساری دیہڑی یہی پڑھتا رہے، تو یہ نقصان دہ چیز ہے۔ تو بہرحال اعتکاف میں بیٹھنے سے جو ہے نا یہ چوتھا مجاہدہ بھی ہاتھ میں آ گیا۔ تو اب چونکہ اعتکاف میں بیٹھنا ہے نا، آج 16 تاریخ ہے، 3 دن بعد بیٹھنا ہوگا، کون سا دن بنتا ہے جی؟ یہ 4 دن بعد نا منگل کا دن بنتا ہے نا، منگل کی شام کو یعنی غروب آفتاب سے پہلے پہلے آپ نے مسجد میں داخل ہونا ہے اور گھر کا انتظام کر کے جانا ہے۔ یہ نہ کرانے کا خو میں تو گیا اعتکاف تھا تو تسی جانو تو تسا خدا اللہ تسا بس حضرت اعتماد کرو انشاءاللہ، میں بھی خدا دے والے تھے، تسی بھی خدا دے والے نا، ایسے نہیں تو کو تھا خدا دے والے، تو تھا منہ کھولے دو سی لوگ آسن فلانا جانا تکافہ بیٹھے دے، اس کو کوئی روٹی چاہ دو، کوئی آسی چلو اس کو کوئی پکوڑے ایک دو چاہ دو، کوئی آسی کوئی ٹکی کباب ہی چاہ دو، تھوڑا تو کم نکل جل سی، پیچھے گھر والے کیا کریں گے؟ تو گھر کا انتظام پورا کر کے، تاکہ گھر والوں کو تشویش بھی نہ ہو نا۔ کیوں بعض عورتیں ایسے ہوتی ہیں کہ وہ اکیلے جو ہے نا وہ نہیں رہ سکتی، بیماری کی وجہ سے، ذوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، بس جو بھی نام دے دیں، تو ان چیزوں کو اہتمام کے ساتھ جو ہے نا گھر کا سارا انتظام کر کے اس کے بعد جو ہے نا اعتکاف میں بیٹھ جائیں، اور بیٹھ جائیں۔ سارا دن آپ گھومتے رہتے ہیں، پورا سال جو ہے نا 11 مہینے گھومتے ہیں، تو 10 دن تاکہ یہ جو ہے نا پابندی اس کے بھی عادی بن جائے نا۔ یہ جو مدارس میں لوگ ہوتے ہیں، علماء ہیں، طلباء وغیرہ ہیں، حفاظ ہیں، قراء ہیں، جتنے بھی ہیں خانقاہوں میں ہیں، یہ تو ویسے بھی عادی ہیں نا، یہ تو ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، لیکن ہم عام لوگ تاکہ اس چیز کے عادی بن جائیں نا، تو اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعتکاف کا اہتمام کیا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن کا اعتکاف بھی کیا ہے، 20 دن کا اعتکاف بھی کیا ہے، اور 30 دن کا اعتکاف بھی کیا ہے، 30 دن کا بھی کیا ہے۔ تو ایک اعتکاف تو سنت ہے نا، جیسے اب جو ہے نا یہ 20 تاریخ سے شروع ہو جائے گا، اور جب اعلان ہوگا کہ چاند نظر آ گیا ہے، عید ہے، تو اس وقت پھر جو ہے نا مسجد سے نکلنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ پہلے تو یہ نکل آؤ جی بس اسی آ گئے ہیں جی، یہ جنے اعلان نہیں کر رہے، سب جنے دے پتر ہی نہیں، انہیں کہا آج بھی چاند نظر نہ آیا، میں گیا نہیں۔ پچھلی دفعہ ایسے ہوا ہے، چند لوگ چلے گئے تھے گھروں کو، نکل کر چلے گئے، اب وہ اتنی تابل ہوتی ہو نا کہ نہیں یار میں کار پہنچا، اس سے بھی ایک رسم بن گیا نا، رسم بن گیا نا۔ چلو تشویق اور ترغیب تو الگ چیز ہے، لیکن رسم بن گیا نا، وہ آر پاس انتوڑے گا، میں چپلاں دے آر پاؤ اس کو پہلے پوچھو تو دا جڑے کیتا کیا ہوتا مسجد میں، سو تو یہ رہے ہیں کہ نا کوئی عبادت بھی کی تھی، کوئی تلاوت بھی کی تھی، کیا کرتا رہی ہیں؟ ہاں جی آر پاؤ ہے سر، جی پاؤ ہے سر، بڑا تیر مارے ہے سر، مفت یہ روٹیاں ہی کھانا رہے ہیں۔ تو بہرحال ایک جو ہے نا اعتکاف سنت مسنون یہ جو یعنی 20 تاریخ سے شروع ہوگا، اور ایک عام جو ہے نا اعتکاف ہے، نفلی اعتکاف اس کو کہہ دیں، کہ جب بھی آپ مسجد میں داخل ہو جائیں بس نیت کر لیں کہ میں اعتکاف کی نیت کر رہا ہوں۔ کیسے نیت الاعتکاف ما دمت فی ھذا المسجد، کہ جب تک میں مسجد میں ہوں میری اعتکاف کی نیت ہے، یہ بھی اعتکاف ہے۔ اور ایک جو ہے نا واجب اعتکاف ہے، کسی نے نظر مان لیا اللہ فلانا کام ہو گیا، مریض ٹھیک ہو گیا، تو نے بیٹا دے دیا، کامیابی مل گئی، تو میں جو ہے نا 2 دن کے لیے جو ہے نا اعتکاف پر بیٹھوں گا، 3 دن بیٹھوں گا، یا رمضان کا آخری مہینہ میں جو ہے نا یہ بیٹھوں گا۔ ایک چیز اس نے اپنے اوپر لازم اور واجب کر لی، تو یہ تیسری قسم ہوگی اعتکاف کی، واجب اعتکاف ہے، اس کا پورا کرنا لازم اور ضروری ہے، کیوں یہ اللہ کے ساتھ عہد و پیمان ہے نا، وعدے کی 5 قسموں میں سے ایک قسم یہ بھی ہے، یہ اللہ کے ساتھ ایک معاہدہ ہے نا کہ یا اللہ یہ کام ہو گیا تو یہ کروں گا، نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اس کا جو ہے نا اس سے پوچھا جائے گا، جیسے فرائض کا پوچھا جائے گا، واجبات کا پوچھا جائے گا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ایسے ہی کسی نے نظر مان لی تو اس کے متعلق بھی پوچھا جائے گا کہ نظر پوری کیوں نہیں کی۔ تو مسجد میں ہم جاتے ہیں نا 24 گھنٹے جاتے ہیں، نماز کے لیے جاتے ہیں، بس نیت کر لیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد میں تھوڑی دیر کے لیے چلا جائے، اتنا کہ جتنے دیر میں کوئی جو ہے نا دودھ دھوتا ہے، دودھ دھونے والے آئے ہوئے کہ نہیں؟ عطر زیب صاحب آئے تھے، کدھر ہے؟ یہ بھی عطر زیب ہے، 2 ہیں ماشاء اللہ، ایک اور بھی ہیں، کدھر ہیں وہ؟ نظر تو آئے تھے، پتہ نہیں کہ سوتے تھے نہیں، انا للہ، یا باہر بیٹھے تھے، چلو جہاں بھی ہیں۔ تو فرمائے جتنی دیر میں دودھ دھویا جاتا ہے اتنی دیر بھی بیٹھ جائے نا اعتکاف کی نیت سے مسجد میں، تو کتنا اجر اور ثواب ملے گا؟
اور ساتھ دوسری بھی ملا لوں کہ فرمائے جو مغرب سے لے کر عشاء تک بیٹھ جائے، کسی کے ساتھ بات چیت نہ کرے، اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھے، اپنی عبادت وغیرہ کرے، تو فرمائے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک محل تیار کر دیتے، ایک محل تیار ہو گیا۔ اور ساتھ فرمائے جو تھوڑی دیر کے لیے اعتکاف کرے یا ایک دن کا اعتکاف کرے، صرف ایک دن کا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو کتنا ثواب دے گا کہ 3 خندق اللہ تعالیٰ جہنم سے اس کو دور فرما دے گا۔ اتنی اس کی اور جہنم کے درمیان میں آڑ آ جائے گی، اور ایک خندق کا فاصلہ کتنا ہے؟ فرمایا جیسے زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے، اتنا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے دور فرما دے گا۔ اور فرمایا جو 10 دن کا اعتکاف کر لے سنت کے مطابق، ساری شرائط اور ضوابط اس کا اہتمام کرتے ہوئے، تو فرمایا اس کو 2 حج اور 2 عمروں کو ثواب اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا۔ تو مفت میں 2 حج اور 2 عمرے مل گئے انسان کو۔ تو 10 دن کا یہ اعتکاف، یہ مسنون اعتکاف ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن کا بھی کیا ہے، 20 کا بھی، 30 کا بھی۔ ابتداً پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن کا اعتکاف کیا، پھر بڑھا کر 20 دن کر دیا، پھر اپنے اس خیمے سے اپنے سر مبارک کو باہر نکالا اور فرمایا میں نے شب قدر کی تلاش میں 10 دن اعتکاف کیا، پھر 10 دن سے بڑھا کر 20 کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو تم آخری عشرے میں ڈھونڈو، یعنی شب قدر کو آخری عشرے میں ڈھونڈو۔ فرمایا اب جو ہے نا میں مزید 10 دن کا اعتکاف کر رہا ہوں، اور جن جن نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے وہ اپنے اعتکاف کو مزید وسعت دیتے ہوئے آخر تک پہنچائیں۔ تو یہاں سے معلوم ہو کہ 30 دن کا اعتکاف بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اگر کوئی کرنا چاہے تو 30 دن کا بھی کر سکتا ہے، لیکن چلو وہ تو گیا نا، اب تو پیچھے 10-15 دن رہ گئے۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف بھی کیا ہے۔ عمومی طور پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین رمضان المبارک میں آتے اور قرآن پاک کا دور ہوا کرتا تھا ایک دفعہ، اور جب آخری سال، جس سال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رحلت فرمانی تھی، پردہ فرمانا تھا، اس سال میں 2 دفعہ قرآن پاک کا دور ہوا، اور اسی سال میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن کا اعتکاف فرمایا ہے، اور پھر عمومی طور پر 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، 10 دن کا۔ تو بہرحال مسنون اعتکاف وہ 10 دن کا ہے۔ تو جس نے بیٹھنا ہو قاعدے اور ضابطے کے مطابق جائے، اپنا جو ہے نا سامان وغیرہ ساتھ لے جائے، گھر کے امور جو ہے نا سارے پورے کر کے پھر جو ہے نا وہ جائے، اور 10 دن بیٹھے اور عبادت ہی کرتا رہے، تلاوت کا اہتمام کرے، ذکر اذکار کا اہتمام کرے۔ یہ نہ ہو کہ وہاں پر سوئے ہی رہے، سونا بھی ہے لیکن یہ ہو کہ بس سوئے ہی رہے، شب بیداری اس میں کرے۔ جو معتکف ہے اس کو تو ہر رات میں جو ہے نا بیداری کرنی چاہیے، کیوں کیا اسی مقصد کے لیے ہے، اس کو ایک خاص شان حاصل ہوگی ہے، فرشتوں جیسی عبادت گویا اس کو حاصل ہوگی ہے۔ کیوں؟ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہمہ تن جو ہے نا مشغول ہیں، ایسے ہی معتکف بھی گویا اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، گویا اللہ کے در پر جو ہے نا وہ چمٹ گیا ہے، پڑ گیا ہے کہ جب تک بخشش نہیں ہوگی تو میں یہاں سے اٹھوں گا نہیں۔ اسی وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگ مسجد کی میخیں ہوتی ہیں، میخ جیسے میخ مضبوطی سے گڑی ہوتی ہے، نکالنا مشکل ہوتا ہے، فرمایا ایسے ہی جن لوگوں کا مسجد کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو اگر وہ کہیں غائب ہو جائیں فرشتے ان کو ڈھونڈتے ہیں، بیمار پڑ جائیں فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں، ضرورت پڑ جائے تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو اعتکاف کا اتنا درجہ ہے، تو اعتکاف کا اہتمام کر لیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اعتکاف میں بیٹھنے لگے، صحابہ کرام سے عرض کیا کہ میرے لیے خیمہ لگاؤ۔ عام طور پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو جگہ یعنی تیار کی جاتی تھی، خیمہ لگایا جاتا تھا یا چارپائی یا بستر وغیرہ جو ہے نا بچھایا جاتا تھا، جہاں استوانہ توبہ ہے، یعنی استوانہ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ، جہاں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ لمبا واقعہ ہے کہ غالباً بنی قریظہ کے متعلق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا تھا کہ بھائی ان کو یہاں سے نکالنا ہے یا ان کو قتل کرنا ہے، جو بھی ہے۔ تو یہ حکم ہو گیا، انہوں نے کہا جی ہمیں آپ جو ہے نا ملک بدر کر دیں، شہر بدر کر دیں، خیبر کی طرف بھیج دیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا فیصلہ تمہارے اپنے خاندان کا قبیلے کا سردار سعد بن معاذ کرے گا، سعد بن معاذ وہ کر لے گا۔ تو ان کے دل میں یہ خیال تھا یہودیوں کے، یہ تو ہمارے جو ہے نا، یعنی یہودیوں سے کہا کہ یہ سردار ہے، یہ جو ہے نا فیصلہ کرے گا۔ یہودیوں نے کہا سعد بن معاذ آ گیا تو پھر تو موت ہی موت ہے، پھر تو بچاؤ نہیں ہے، ایسا کرتے کوئی اور آدمی ہونا چاہیے۔ تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ آپ جائیں ذرا ان کی رائے معلوم کریں اور ان سے کہہ دیں کہ سعد بن معاذ آئے گا اور آپ کے متعلق فیصلہ کرے گا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ چلے گئے، بچے اور بوڑھے سب جو ہے چیخ و پکار شروع ہوگی کہ ہمیں تو مار دیں گے، اب کیا ہوگا، ہم یہاں سے نکلیں گے، ہوگا کیا، کیا فیصلہ ہوگا۔ تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے کچھ نہیں فرمایا، اتنا فرمایا ہاں تیار رہو۔ اب یہ بھی بات کی نا، فوراً متنبی ہو کہ اوہو یہ تو ایک راز تھا،
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ میں نے کیا کیا، مجھے یوں بھی نہیں کرنا چاہیے تھا. یعنی ان کو مشورے کے لیے بھیجا تھا کہ جاؤ مشورہ کرو، وہ کیا کہتے ہیں، ان کی کیا رائے ہے، ذرا ان کی رائے بھی معلوم کر لو. انہوں نے ان سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کا کیا خیال ہے، تو یہ اور کچھ نہیں بولے. چلتے چلتے کہا موت ہی ہے تو صحیح، بچو گے نہیں. اب اس بات پر متنبع ہو گئے کہ کوئی تو میں نے اچھا نہیں کیا. خود بخود آ کر اس استوانہ ابو لبابہ جس کو کہتے ہیں اس ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ دیا کہ یہ تو میں نے برا کیا، اور کہ جب تک میری توبہ قبول نہیں ہوگی تو میں اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا، یہاں سے چھڑاؤں گا نہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو لبابہ نے اپنے آپ کو باندھ دیا. فرمایا اگر میرے پاس آ جاتا تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا معاف کر دیتا، لیکن اب چونکہ خود فیصلہ کیا ہے، اللہ کی طرف چھوڑ دیا ہے کہ اللہ جو فیصلہ کرے گا، تو اب اللہ کے فیصلے کا انتظار ہے. بعض کہتے ہیں 6 دن، بعض کہتے ہیں 7 دن، بعض کہتے ہیں 25 دن تک ابو لبابہ رضی اللہ عنہ اس جو ہے نا اس ستون کے ساتھ بندھے ہوئے تھے. نماز وغیرہ کے اوقات میں گھر والے یا ان کی بچی آ کر کھول دیتی تھی، پھر جو ہے نا ان کو باندھ دیتے تھے. کھانا پینا ختم ہو گیا تھا. 6 دن کے بعد بعض کہتے ہیں ان پر غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے، گر گئے. کہا میں نہیں کھاؤں گا جب تک جو ہے نا میری برات نہ آ جائے، میری توبہ قبول نہ ہو جائے. میں نے کیوں یہ حرکت کی؟ پھر اس کے بعد جو ہے نا ان کی توبہ قبول ہو گئی. صحابہ دوڑے ان کو کھولنے کے لیے. فرمایا نہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود مجھے کھولیں گے تب میں جو ہے نا یہاں سے جاؤں گا. تو پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر ان کو کھول دیا. تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اس جگہ پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عام طور سے بستر یا چارپائی بچھا دی جاتی تھی. اس سے یہ بھی معلوم ہو کہ اگر کوئی مریض آدمی ہو اور وہ مسجد میں چارپائی بچھانا چاہے اور جگہ تنگ نہ ہوتی ہو تو گنجائش ہے. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ لگا دیا. جب خیمہ لگایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جی میرے لیے بھی لگا دیا جائے، مجھے اجازت دے دیں، میں بھی اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہوں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لگا دیں جی، اجازت ہے. 2 خیمے لگ گئے. اتنے میں دیکھا حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نکلی، دیکھا مسجد نبی میں 2 خیمے. یہ کیا ہو گیا؟ دوسرا کس کا ہے؟ کہ جی حضرت عائشہ کا ہے. صحابہ سے فرمایا میرے لیے بھی لگا دو. صحابہ تو یہ نہیں کہہ سکتے تھے کیوں جی، اور کس نے کہا ہے جی، اور کس سے پوچھا، آپ نے پوچھا بھی ہے کہ نہیں. ظاہر ام المومنین تھی. فرمایا جی ٹھیک ہے. تیسرا لگ گیا. حضرت زینب باہر آئیں، اپنے حجرے سے نکلی. فرمایا 1 2 3. یہ 3 کس کے لگ گئے؟ کہ جی ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ایک حضرت عائشہ کا، اور ایک حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما ان کا ہے. فرمایا تو میرے لیے بھی لگاؤ نا. حضرت زینب کے لیے بھی لگ گیا. 4 ہو گئے کہ میں بھی بیٹھوں گی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھے حیران رہ گئے کہ مسجد نبی میں 4 خیمے لگے ہوئے. پوچھا بھئی یہ 4 کیوں؟ کہا جی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا. ہاں. فرمایا وہ مجھ سے اجازت لی تھی، ٹھیک ہے، لیکن یہ باقی 2. فرمایا جی حضرت حفصہ کا اور یہ حضرت زینب کا. فرمایا کس کے کہنے پہ؟ کہا جی ہمیں تو علم نہیں، انہوں نے حکم دیا، ہم نے لگا دیا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اٹھاؤ، ان دونوں کو اٹھاؤ. پھر فرمایا تیسرے کو بھی اٹھاؤ. پھر فرمایا چوتھے کو بھی اٹھاؤ. سب کے سب جو ہے نا اٹھا دیے گئے. اس سال میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام میں اعتکاف نہ کیا. اس اعتکاف کو شوال کے آخری عشرے میں کر لیا، آخری عشرے میں. اب دیکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بہت سی باتیں نکلتی ہیں. ایک یہ کہ جب تک بیوی کو خاوند کی اجازت نہ ہو تو وہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتی اور اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی، اس کی اجازت کے ساتھ مشروط ہے. تو چونکہ ازواج مطہرات نے اجازت طلب نہیں کی تھی، اس وجہ سے بھی فرماتے ہیں فقہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکہ آئندہ کے لیے لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہو، ایک مثال ہو، تو ان کے خیمے اٹھوا دیے. چلو یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن حضرت عائشہ کا کیوں اٹھوایا؟ فرمایا حضرت عائشہ کا اس لیے تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو کہ دیکھو اس کا چھوڑ دیا ہمارا اٹھا دیا. تو فرمایا ان کا بھی اٹھوا دیا. خاوند جو ہے ظاہر اپنے حکم میں ترمیم کر سکتا ہے، تبدیلی کر سکتا ہے نا. امام ہے تو وہ سالار ہے، تو اگر وہ حکم کا اجرا کر لے اس میں تبدیلی کر سکتا ہے نا. یسألونک عن الانفال اس کی تفصیل میں لکھا ہوا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو کیوں اٹھوایا جی؟ اس لیے اٹھوایا کہ باقی ازواج مطہرات محسوس نہ کریں کہ ہمیں تو اٹھوا دیا اور اس کو اجازت مل گئی. اچھا جی، تو حضرت عائشہ کو بھی اٹھوا دیا، تو اپنا کیوں اٹھایا؟ فرمایا اپنا اس لیے اٹھایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی دلجوئی ہو جائے کہ مجھے تو اجازت ملی تھی، میرا جو ہے نا اٹھوا دیا، تو چلو اگر میرا اٹھوایا تو اپنا بھی اٹھا دیا ہے. تو دیکھو فرمایا یہ ایسا تعلق ہے میاں بیوی کا. اونچ نیچ ہوگی لیکن یہ نہیں کہ بس جو ہے نا اس کو انا بنا دے اور جو ہے نا ایک چیز اس سے بن جائے. تو سب کی دلدہی فرمائی. پھر آخر میں یعنی شوال کے مہینے میں یہ
10 دن کا اعتکاف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا، اتنی دلدہی فرمائی۔ تو ایک یہ کہ اجازت، دوسری یہ دلدہی، تیسری بات یہ کہ اتنے خیمے لگ گئے تو مسجد نبوی تنگ پڑنے کا خدشہ پیدا ہو گیا کہ بھائی لوگوں کی آمد جو ہے نا تنگ ہو جائے گی، لوگ کہاں کھڑے ہوں گے مسجد میں، اس وجہ سے فرمایا خیموں کو اٹھا دو۔ پھر مزید یہ حضرت عائشہ کو اجازت تب ملی کہ ان کا گھر بالکل مسجد نبوی کے دروازے میں کھلتا تھا، ایسے سمجھیں، یعنی پردے کے متاثر ہونے کا کوئی احتمال نہیں تھا، بھئی یہاں مسجد یہاں گھر، ضرورت کے لیے اگر آنا ہو کھانا وغیرہ لے جانا پکانا۔ اور باقی ازواج مطہرات ان کو جب اپنے جو ہے نا حجروں میں جانا تھا تو مسجد سے گزر کر جانا پڑتا تھا، اس میں بے پردگی کا احتمال قوی تھا، اس وجہ سے فرمایا ان کے جو ہے نا خیموں کو اٹھا دو۔ تو بہرحال قدر مشترک یہ کہ ان کے خیمے اٹھوا دیے اور ان کو خوش بھی کر دیا، اور پھر اپنا اعتکاف بعد میں پورا بھی فرما دیا۔ ہاں ایک شخص نے اگر جو ہے نا اعتکاف کی نیت سے داخل ہو گیا پھر نکل گیا کسی بھی وجہ سے تو ظاہر اعتکاف تو باطل ہو گیا نا، ٹوٹ گیا۔ اب جو ہے نا ایک دن کی قضا اس پر ہے، ایسے ہی ہے مسئلہ، میں نے پڑھا نہیں ہے، لیکن مثلا کوئی شخص جو ہے اعتکاف میں بیٹھ گیا اور کسی ضرورت کی وجہ سے نکل پڑا تو کیا کرے گا؟ وہ ایک دن کا وجب النفل بالشروع تو آ گیا نا، کہ نفل عبادت شروع کر دی وہ واجب ہوگی، اگر درمیان میں چھوڑ دی تو ایک دن کا اعتکاف وہ کر لے گا۔ چلو اس مسئلے کو دیکھ لیں، حضرات سب بیٹھے ہوئے ہیں، تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتکاف کو جو ہے نا ایسے پورا کر لیا۔ اور اگر ابھی تو خیمے لگے ہوئے تھے نا، ابھی تو ان کی نیت یعنی تھی یا نہیں، داخل تو نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے خیمہ اٹھوا دیے، تو ایسی صورت میں ظاہر ہے پھر اس پر وہ قضا بھی نہیں ہے اس کی، چاہے ایک دن کی ہے چاہے جتنے دن کی بھی ہے، وہ قضا نہیں ہے۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس کا اہتمام کرنا ہے۔ پھر یہ دیکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یہ بھی ہوا کہ دیکھو عورتوں کو جو ہے نا مساجد میں اہتمام کے ساتھ اعتکاف کی ضرورت نہیں ہے، اعتکاف کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ظاہر فتنے کا دور ہے، ممکن ہے کوئی کہ انتظام ہے لیکن اب فتنہ ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک شاید ہی کوئی ایسی مثال ہو کہ عورتوں نے باقاعدہ اعتکاف کا اہتمام کیا، خصوصاً ازواج مطہرات نے اس طرح سے۔ اس کے بعد ایسی کوئی ممکن ہے کوئی دلیل ہو، کوئی واقعہ ہو، لیکن کم از کم میری نظر میں نہیں آیا ایسا کہ اتنا اہتمام کیا ہو۔ مطلب کیا ہے کہ عورت کے لیے گھر میں جو ہے نا اعتکاف وہ سب سے بہتر ہے۔ گھر میں نماز کا متعلق آیا نا کہ وہ اپنی صحن میں پڑھے، صحن سے جو ہے نا اپنا برآمدہ سے کمرے میں جو ہے نا آخری کونا اندر، ایسے ہی جو ہے نا عورتیں بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں، 20 تاریخ کے بعد وہ بیٹھ سکتی ہیں، اپنے لیے ایک کمرہ مخصوص کر لیں، ایک چارپائی نہ ہو، پھر چارپائی تو لے ہی نہ آگے، ایک کمرہ سا مخصوص کر لیں، اور اگر اس میں اندر جو ہے نا بیت الخلاء ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ بیت الخلاء کی ضرورت کے لیے آ سکتی ہے، ادھر ہی سے این کرے 10 ہمسے 10 سے وہ 10 سے وہ این پکا تو دل بھی ذرا رحمت ہو سی نا، نہیں تیاسی بس گئی مڑی، مطلب ہے کہ نوہ سارا کچھ کھا کے داج میں داد اڑے سے کے بیٹھیاں کھا گئی انګور ارسو خوړل وی لس ورځې سوي چې بس اختر و پدې چلو وہ تو تب جو ہے نا تفریح کے لیے کیا، تو اندر سے وہ جو ہے نا ہدایات دے سکتی ہے نا کہ مہمان آ گئے یہ کرو وہ کرو، باقی ضرورت نہیں ہے، 10 دن ان کے حوالے کر دے۔ دیکھو ان کے امتحان بھی ہوگا نا کہ آپ کی جو ہے نا یہ نو آپ کی کیا کر رہی ہے، اس کو بھی ذرا دیکھ لو، اس کا بھی امتحان ہو جائے گا۔ تو بہرحال جو ہے نا اعتکاف کا اہتمام کرنا ہے، اور دیکھیں اگر ضرورت کے لیے کوئی نکل جائے تو اعتکاف سے بڑھ کر ثواب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص ان کے پاس آیا، آ کر سلام کلام کیا، بیٹھ گیا خاموش۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم پریشان لگ رہے ہو، کچھ پریشانی ہے تمہاری، کیا وجہ، خاموش آ کر بیٹھ گئے ہو، سرگرداں ہو، پریشان ہو؟ کہا جی واقعتاً میں واقعی جو ہے نا پریشان ہوں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی طرف رخ کیا، اشارہ کیا، اور فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس روزے کی قسم، یا جو کچھ الفاظ انہوں نے کہے کہ میں جو ہے نا انتہائی پریشان ہوں، مجھ پر ایک شخص کا قرضہ ہے اور وہ قرضہ مجھ سے ادا نہیں ہو رہا، وقت بھی پورا ہو چکا ہے، اس وجہ سے میں پریشان ہوں۔ تو فرمایا تم اس لیے آئے ہو کہ میں تمہاری کچھ مدد کر لوں یا کوئی سفارش کر لوں کہ تمہیں وقت زیادہ دے دے، کوئی تمہارے ساتھ جو سختی کر رہا ہے اس سختی کو ختم کر دے، تھوڑی جو ہے نا وسعت کر دے، توسیع کر دے اپنی جو ہے نا تاریخ میں؟ فرمایا آپ کی مرضی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فوراً اٹھے، جوتے پہن کر مسجد سے باہر نکل گئے۔ جب باہر نکلے تو اس نے کہا حضرت آپ کا تو اعتکاف تھا، مجھے تو اب خیال آیا آپ کا تو اعتکاف تھا، کیا آپ بھول گئے؟ فرمایا بھولا نہیں ہوں، میں نے انہی صاحب قبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی طرف اشارہ کیا اور پھر رو پڑے۔ فرمایا قریبی کا زمانہ گزرا ہے،
میں نے انہی سے سنا ہے کہ جو کسی مسلمان کے لیے اس کے کسی کام میں سعی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اگرچہ وہ کوشش برابر ہو یا نہ ہو لیکن کوشش کر رہا ہے، تو فرمائے اس کو اللہ تعالیٰ 10 اعتکاف کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو فرمائے یہ اعتکاف میں پھر بھی کر لوں گا، لیکن یہ اگر تمہارا کام ہو گیا تو 10 اعتکاف کا ثواب مجھے مل جائے گا۔ لیکن اس کو قانون اور کلیہ نہ بنے کہ ہارے کا حیا تھوڑا کام میں بھی نال چلا بچو اپنا دل ہو یہ رجان چھوٹے مڑی۔ وہ تو بڑے لوگ تھے نا، ان کی باتیں بھی بڑے ہیں، ان جیسا تقوی طہارت ہو تو پھر یہ باتیں نا۔ تو بہرحال یعنی مسلمان کی جو ہے نا حاجت براری، اس کا جو ہے نا وہ بھی پتہ چل گیا نا کہ بھائی کسی کی حاجت کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، اگرچہ آپ کی بھاگ دوڑ ناکام بھی ہو جائے، کام نہ بھی ہو، پھر بھی آپ جو ہے نا اجر کے مستحق ہو گئے۔ تو بہرحال اعتکاف میں بیٹھنا ہے، موبائل بالکل ساتھ نہیں لے جانا، نسوار نہیں لے جانی، سگریٹ نہیں لے جانا، اور جڑے کوئی کرتوت ہیں سارے چھوڑ کے چلنے۔ مسجد کی تلویز بھی نہ ہو نا کہ اندر تسی پڑوچے سڑتے ہو تو جمع کر دے رہے ہو، پیچھے مؤذن خادم کہ مولوی صاحب بھی خادم ہے، وہ پھر صفائی کرے آخو یار ایک بدبخت ساری مطلب نسوارے تھا کٹھی کر کے گیا۔ تو اس سے بھی نا تھوڑی پرہیز کرے نا۔ دیکھیں نشاور چیز، اب میں اس کی تشریح میں کیا جاؤں، دیکھیں یہ حدیث تو پہلے گزر چکی ہے نا کہ جو کوئی اس مہینے میں اپنی نفس کی حفاظت کرے، نشاور چیز سے جو ہے نا اپنے آپ کو محفوظ رکھے، کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ ہو، کسی مسلمان پر بہتان نہ لگائے، تو کیا ثواب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہر رات میں 100 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح فرما دیتے ہیں۔ لیکن فرمایا اگر کوئی اس مہینے میں اپنے نفس کی حفاظت نہ کرے، نشاور چیز کا استعمال کرے، کسی جو ہے نا مسلمان پر بہتان لگائے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو، تو اللہ تعالیٰ 1 سال کے اعمال اس کے حبط اور ضائع فرما دیتا ہے۔ تو ان دنوں میں کم از کم یہ کوشش تو کر لیں یار، یہ 1 مہینہ مجھے اللہ تعالیٰ اس گن سے چھڑا دے، کوشش تو کریں نا۔ اس مہینے بھی تو چھوڑو چنگے کر کے، مطلب پہلے اگر نکی جی چونڈی اسی تو موٹی کر کے پانے، ساری دہڑی دا حساب کتاب پورا کرنے، یعنی ساری دہڑی دا حساب ہون کرنے، تو وہ تراویہ تک بڑا خالے کو 1-2 تھیلے بقائے دے انہیں فٹافٹ رکھتے ہیں، سڑتے گھر والی بھی گالیاں کٹ دیو سی، وہ کم وقت دیا اتھا پڑوچ اتھا پڑوچ چرت 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 چرت، یہ تو مرغیوں والا کام ہو گیا نا۔ تو اس سے جو ہے نا اپنی حفاظت کریں، کوشش کریں، اس کا اثر پھر باقی 11 مہینوں میں پڑے گا نا۔ دیکھیں اسی زبان کے ساتھ آپ جو ہے نا کلام پاک بھی پڑھ رہے ہیں اور اس میں نسوار بھی رکھی ہوئی ہیں، حدیث پاک ہے، فرمائے جو کوئی تلاوت کرتا ہے خوب اہتمام کے ساتھ، صفائی کے ساتھ، مسواک وغیرہ کیا، خوب منہ اس کا صاف اور پاک ہے، تو فرمایا ایک فرشتہ ہے جو بل اس کے قریب آ جاتے، جب یہ تلاوت کرتے، تلاوت کے لیے کھڑا ہو، جیسے بھی ہو تلاوت کرتا ہے، تو وہ اپنا منہ اس قاری کے، اس تلاوت کرنے والے کے منہ پر رکھ لیتا ہے تاکہ اس کی تلاوت میرے پیٹ میں یعنی براہ راست مجھے بھی منتقل ہو۔ کس کے لیے؟ یہ ساتھ لکھا ہوا ہے کہ جو خوب نظافت کے ساتھ تلاوت کا اہتمام کرے، ادھر آہی دی ہوئے چونڈی تے نال ہوئے تلاوت، تو فرشتہ سی سنگے تو جان دے تھوڑے کام مگ معاف کری۔ یہ ہے تو کس کتاب میں جی؟ تحفۃ الحفاظ میں، وہ آپ کی کتاب ہے، وہ ابھی پڑھی ہوئی ہے، صدقہ جاریہ ہے وہ انشاءاللہ، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ یعنی جو صفائی کا، نظافت کا اہتمام نہیں کرتا، فرمایا فرشتہ اس کے گرد بھی ایسے گھومتا ہے جیسے طواف کرتے ہیں، لیکن جو صفائی کے ساتھ نظافت کا اہتمام کرتے ہوئے تلاوت کرتا ہے، فرمایا اس کے منہ پر اپنے منہ کو رکھ لیتے ہیں۔ دونوں باتیں لکھی ہوئی ہیں، دونوں۔ تو کم از کم اس وقت تو نہ ڈالے نا، تو اس ویلے بھی چونڈی رہی دی، نال تلاوت بھی جاری، نال چونڈی بھی رہی دی۔ تو یہ تو یعنی استہزاء ہے نا، تحقیر ہے، حقارت ہے، مذاق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو بہرحال 14 دن ہے جن کو اہتمام کے ساتھ گزارنا ہے، اور کسی نے اعتکاف میں بیٹھنا ہے تو ان جو ہے نا شرائط کے اہتمام کے ساتھ جو ہے نا وہ بیٹھ جائے، اور مسجد میں بیٹھتے ہوئے مسجد کا جو متولی ہے، جو امام ہے، خطیب ہے، اس سے پوچھ لے کہ کون سی جگہ مسجد میں داخل ہے، کون سی نہیں ہے۔ یہ نہ ہو آپ کہیں ایسی جگہ پھرتے ہوں نکل جائیں، وہ مسجد کے احاطے میں نہ ہو، مسجد میں شمار نہ ہو، مسجد میں داخل نہ ہو، تو آپ کا اعتکاف باطل ہو گیا۔ تو اس کی جو ہے نا بڑی ضرورت ہے، یا تو خطبہ حضرات پہلے سے خود بتا دیں یا نشان لگا دیں۔ بعض جگہوں پر نشان لگائے ہوتے ہیں کہ یہ مسجد میں داخل ہے اور یہ مسجد میں داخل نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کا اہتمام کے ساتھ آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا، جو نسوار سگریٹ کے عادی ہے نا، یہ نہ وہ آپ اپنا اعتکاف باطل کر لیں، موتر نہ بھی آئے تو چل میں موتر نہ سگریٹ بھی پیسا، تو پھر تو کیا آپ کا اعتکاف نا۔
چلتے چلتے جو ہے نا آپ نثار بھی ڈال سکتے ہیں, کسی کے ساتھ ملاقات بھی کر سکتے ہیں, تو اپنی جو ہے نا یہ بھی چھکتے ہو پھر چلتے چلتے. اور یا پھر یہ میں تو کہتا ہوں سب سے بہترین طریقے وہ اتو تلو کر دو, اتو اتنا چھکو, وہ بہترین ہے, وقت بچ جائے گا نا, ادھر بھی دھواں نکلتا ہے ادھر بھی نکلتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ جو ہے نا نہیں پی سکتے, نہ جو ہے نا یہ کہ نسوار ڈال کے کھڑے ہو جائیں, خال جی میں نسوار سٹتا ہوں 2 منٹ صبر, 2 منٹ نہیں, ابھی دیکھو ہم آتے ہوئے آپ سن رہے تھے نا جو دوست ساتھ تھے, 1 سیکنڈ کے لیے بھی اگر باہر بغیر کسی ضرورت کے کھڑا ہو گیا, حدود جو ہے نا مسجد سے نکل گیا, اعتکاف باطل ہو گیا, اعتکاف باطل ہو گیا. کھانے پینے کی انتہائی ضرورت ہے, کوئی لانے والا نہیں ہے تو گھر تک جا سکتا ہے اور لا سکتا ہے, باقی تو ضرورت نہیں. اب تو خیر جدت ہو گئی ہے, لیکن ویسے میں نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ ہاں دوسرے یہ بعض اوقات لوگ جو ہے نا تبریک کے لیے ٹھنڈک کے لیے جو ہے نا غسل کرنا چاہتے ہیں, تو اس سے جو ہے نا ممانعت ہونی چاہیے, احتیاط ہو. دوسری بات یہ کہ اگر کسی کو جو ہے نا جنبی ہو گیا, غسل کی ضرورت ہے, تو صابن استعمال کرے یا نہ کرنا زیادہ اولا ہے. صابن استعمال نہ کرے, کیوں اس میں وقت کا ضیاع ہے, اور ادھر وقت جو ہے نا ضائع ہو رہا ہے. پانی سے تطہیر ہو رہی ہے, پاکی حاصل ہو رہی ہے, صابن اور شیمپو کی ضرورت نہیں ہے. باقی مسائل بہرحال اپنے اپنے جو ہے نا خطیبوں سے, اپنے اماموں سے جو ہے نا آپ پوچھ لیں اگر آپ کا شوق ہے, جس نے بیٹھنا ہو. جس نے نہیں بیٹھنا تو بات ہی ختم. لیکن اگر پورے محلے میں ایک شخص بھی نہ بیٹھا تو سب کے سب گناہگار ہوں گے. یہ سنت علی الکفایہ ہے یا واجب علی الکفایہ, جو بھی اس کو کہہ دیں, یہ لازم ہے. پورے جو ہے نا گاؤں میں یا اس مسجد کے آس پاس جو لوگ ہیں ان میں سے کسی ایک کو بیٹھنا لازم ہے. اگر کوئی نہ بیٹھے تو دوسری جگہ سے پکڑ کر لے آئے, اس کو بٹھا دے. اور اگر اجرتاً کسی کو بٹھائے تو بعض کہتے ہیں کہ یہ اعتکاف نہ ہوا, وہ آپ لوگوں کا کام ہے, تحقیق کر لیں. اجرتاً اگر کسی کو بٹھایا نا محلے میں, یہ کہ وقت میں نہ بیندا وقت ہے اور تو 5000 روپے ایسا وہاں, چلو ٹھیک ہے جی. تو اس کے متعلق مجھے پوری طرح یعنی وثوق نہیں ہے, لیکن میں نے پڑھا ہے کہیں کہ یہ جائز نہیں ہے. ہاں بغیر اجرت کے, کیوں اس پر اجرت لینا دینا جائز نہیں ہے. دوسرے محلے سے پکڑ کر لیا جو مفت خورا جو واقع یار تو روٹیاں تھی ایسے پار کر دیا تھے, پیسے شیسے نہ مانگی, تو چلو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. تو اہتمام کرنا ہے. اور جس نے نہیں بیٹھنا تو وہ اگلے جمعے کو لازمہ نہ آئے, یہ نہ وہ کہے جی 2 جمعے آ رہے ہیں یا 1 آ رہا ہے, 2 آ رہے ہیں نا, دوسرا مشکوک ہے نا, ہاں دوسرا مشکوک ہے, ایک تو پکا ہے نا. تو بہرحال اعتکاف کا اہتمام کرنا ہے, پھر اس میں شب بیداری کا اہتمام کرنا ہے. اس کے علاوہ جو دوست نہیں بیٹھتے اپنی گھروں میں مساجد میں تراویح پڑھتے ہیں, تو تراویح کے اہتمام کے ساتھ ساتھ وہ بھی شب بیداری کی کوشش کریں. اگر اور نہیں تو کم از کم طاق راتوں میں تو کر لینا, 21, 23, 25, 27 اور 29 ان راتوں میں کر لیں. یعنی 4 دن آرام اور 4 دن جو ہے نا شب بیداری ہو جائے. دن کو سو جائے نا, ہمارے ہاں دوست جب شب بیداری کرتے ہیں تو ہم 11 بجے تک پھر دن کو سوئے رہتے ہیں, صبح نماز کے بعد 5-6 گھنٹے تو پھر بھی ہو گئے نا. تو نیند میں کمی نہیں آتی اگر آپ جو ہے نا کچھ کرنا چاہیں تو. اور اگر آ گئی تو کون سا قیامت برپا ہوتی ہے. غمی خوشیوں میں ہماری نیند جو ہے نہیں اڑ گئی تھی, نیند آگے پیچھے ہو جاتی ہے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. کیوں, بیاہ ہے جی, خوشی ہے جی, منگنی ہے جی, فلانا ہو گیا جی, ماتم ہو گیا جی, اس وقت کسی کو پرواہ نہیں ہوتی. لیکن اس معاملے میں آ کر نہ سارے کا اپنی نیند یاد آ چلتی ہے. چلو بہر اللہ تعالی ہم سب کو ہمت بھی عطا فرمائے, توفیق بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ذکر کر لیں جی, اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ 10 صفحہ دروشی پڑھ لیں. پانچ دفعہ استغفار پڑھیں. تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. یا اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما، جو سنا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کامل اتباع ظاہراً باطناً ہم سب کو نصیب فرما. اپنا تعلق خاص، اپنی معرفت اور محبت اللہ ہم سب کو نصیب فرما. اس کا ثواب اللہ ہمارے شیخ علی مقام کو پہنچا دیں. درجات علی ان کو نصیب فرما. قبر پر اللہ انوارات کی بارش نازل فرما. زمرہ اولیاء میں وہ مقام عطا فرما جو تیری شان کے ساتھ لائق ہے.
اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی رفاقت اور صحبت نصیب فرما، ان کے فیضات سے ہم سب کو بہرامند فرما، ان کے فیضات دنیا میں عام اور تام فرما، دنیا کے کونے کونے تک پہنچا، ہم سب کو یا اللہ ذریعے کے طور پر استعمال فرما۔ یا اللہ جتنے بھی ادھر موجود ہیں یا غائب ہیں، جس کے دل میں جو بھی جائز شرعی حاجت ہے، اللہ غیب کے خزانے سے اس کو پورا فرما دے۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانی کو ختم فرما دے، جو مقروض ہیں اللہ قرض کی ادائیگی صورتیں پیدا فرما دے، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک نارینہ صالح اولاد عطا فرما دے، جن کے اولاد نافرمان ہیں اللہ ان کو فرما بردار بنا دے، جو رشتوں کی طلب میں یا اللہ سنت کے مطابق اچھے اچھے رشتے سب کو نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو بے روزگار ہے اس کے حلال کے دروازے سب پر کھول دے، اس کے حلال ہم سب کا وسیع فرما دے، وسعت اور فراخی نصیب فرما، فقر و تنگدستی سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں اس محفل میں، گھروں میں، اسپتالوں میں، جہاں کہیں بھی ہیں، سب کو صحت کاملہ عاجلہ دائم و مستمرہ نصیب فرما۔ اس بیماری کی رحمت کو اللہ صحت کی رحمت میں بدل دے، جلد از جلد سب کو کامل اطمینان قلب اور سکون نصیب فرما۔ جتنے بھی ہمارے عزیز اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، پیر بھائی مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ سب کو بخش دے۔ یہ ناصر اقبال صاحب کی ممانی صاحب فوت ہو چکی ہیں، ان کے لیے دعا فرمائی، اللہ ان کو بخش دے، آنے والی منازل ان کے لیے آسان فرما۔ برزخی جتنی خوشیاں مند ہیں مومن کے لیے تو نے رکھی ہیں، اللہ بتمام ان کو نصیب فرما۔ قبر کو اللہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے، تاحت دینے کا اللہ قبر کو ان کے لیے وسیع فرما دے۔ رمضان کی برکت سے اللہ ان کو یا اللہ کامل بخشش ان کی نصیب فرما دے۔ اللہ یا اللہ پھر بھی انسان ہے، کسی قسم کی کمی کوتاہی ہوئی بھی ہے اللہ تو عفو اور درگزر کا معاملہ فرما دے۔ اللہ جتنے بھی پسماندگان ہیں سب کو صبر جمیل اور صبر تام نصیب فرما دے۔ ہمیں بھی یا اللہ اکثر سفر کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان دونوں خانقاہوں کو نفخ صور تک سرسبز اور شاداب رکھ، جتنے پودے اس میں لگ چکے ہیں اللہ سب سے بارہ اور درخت بنا دے۔ حضرت کا کامل پھر سب کو منتقل فرما، کسی کو بھی اللہ محروم نہ فرما۔ یا اللہ جب تک ہم زندہ ہیں دین متین پر ہم کو قائم اور دائم رکھ، اور جب دنیا سے جانے کا وقت ہو تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پاک کلمہ ہماری زبانوں پر جاری فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک۔